مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف بیانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کو اپنے پسندیدگی اور اپنی آرا سے نوازنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ، اور ہماری آج کی اس نشریات کو ہماری تھرو آؤٹ پوری میمن ٹی وی کی اس نشریات کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے ہمیں جن کرم فرماؤں نے اپنے اسپانسرشپ سے نوازا ہے، ان میں پاورڈ بائی اسپانسر میں الجدید پراپرٹیز، مائکروٹیک انکارپوریشن، لیڈنگ آئی ٹی کمپنی آف پاکستان، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، سینٹرک ٹاور بائی پاک ایشیا گروپ آف کمپنیز، گوبیز پینٹ، نارا گروپ، رومی گروپ اور ڈائنرز، یہ ہیں ہمارے پاورڈ بائی اسپانسرز۔ جبکہ کو پاورڈ بائی اسپانسرز میں اسکائی اسکریپر بائی ہنانی بلڈرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز، کنٹری بلڈرز، شایان بلڈرز، اس کے علاوہ ہمارے تمام ڈائمنڈ، پلاٹینم اور گولڈ اسپانسرز، ہمارے گفٹ ہیمپر پارٹنرز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، اور ہمارے ڈریس پارٹنرز، ہمارے ملبوسات کے ہمارے اسپانسر جناب جمال پردیسی، جے پردیسی کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں ایمان افروز تلاوت، نعت اور بیان کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة
لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے. سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار. ہمیں مال سے بچانا، ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المرء خیر من عمله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اجو منجو جو موضوع آئے ای او ماڑوے لے آئے جو لکھیں ماڑو ماشاءاللہ ارادو کریا کہ پاکے آخری اشرو مدینہ منورہ میں گزارنو آئے، عمرے لے ونو آئے، لیکن انہیں جا ویزا رکائی ویا. ان سلسلے میں انہیں کے دل برداشتہ نہ تھے وائے انجا لے کے پہلی گال
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث ہے کہ مومن جی جو نیت ہے نا ان جی اتنی وڈی طاقت ہے کہ ان جے عمل سے بھی بہتر ہے. نیت المرء خیر من عمل. عمل تھی بھی ہو نہ اللہ نہ کرے اخلاص نہ ہوئے تو عمل قابل قبول نہ ہے. عمل نہ کری سگی ہو لیکن نیت بھی کہ اللہ جے رضا لے پاکے ونو آئے کوشش کری گی نہیں ہنے رکائی بھی ہو. ہنے ان کے حسرت جو تھی رہا ہے نا ای حسرت ان کے اڈا پگائی دینی کہ جو کرن وارا ماڑو ان ای اڈا سو دینی پوگی سکن جو حسرت پگائی تھی. یاد رکھ جا حسرت بہو وڈی نعمت ہے. رمضان جی بھی عبادتیں میں حسرت کر جے کہ جی اللہ تجھی عبادت کری کھپے پانائے کری سگیا. تو ای حسرت بہو وڈی نعمت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جے برابر میں ہکڑو لوہار رہنو تو وہ لوہار جو ہے ان جو انتقال تھی ویو تو کوئی انہیں کے خواب میں ناری تو خواب میں جڑے ناری تو حشر پوچھی تو جی کہ منجو حشر تو عبداللہ ابن مبارک سے بھی سارو اللہ پاک کری ڈینی. تو وہ پریشان تھی ہو پگیو گھر وارے وٹے وہ لوہار جی کہ کڑو ان جی ایڑی عبادت بھی کہ عبداللہ ابن مبارک جو اتنا وڈا مفسر محدث ڈی بھر درس قرآن درس حدیث کرن والا تابعی نے رات جی گھنی اللہ جے سامنے پوری رات عبادت کرن والا ماڑو تو ان سے بھی وہ لوہار کی ودی سکے تو ان جی بائیڈی جو چی کہ ان جا بو عمل لڑا وا کہ ایسا کہ امید ہے کہ ان جی وجہ سے اللہ ان کے اتنی وڈی جنت ڈی ڈینی. ہکڑو عمل ہی وہ کہ جڑے ہی ہتھوڑو پاڑی نے کندھے سودی گنی ونو نے ان جے کن میں اذان پہ جی آواز اچی ونے اللہ اکبر تو یہ ہتھوڑے کے اگیا نہ مارنو واسے چھڑی ڈنو اللہ جے حکم اللہ جے نام جی حکم جی عظمت رکھن جی خاطر ای ہتھوڑے کے اگیا نہ مارنو نے بیو ان جو عمل و حسرت بھی جن جے لاؤں یہ پورو قصے سناؤں یہ حسرت کرنو کہ یار عبداللہ ابن مبارک کیسے ماشاءاللہ دن بھر درس دیتے ہیں اور سکون سے رات بھر عبادت کرتے ہیں اور میں دن بھر تھک جاتا ہوں. تو کاش کہ اگر میں بھی دن بھر تھوڑا آرام میں ہوتا تو رات کو میں بھی ابن مبارک کی طرح عبادت کرتا. ہنے وہ عبادت کری تو نہ سگی لیکن ان کے حسرت وہ اتنی حسرت انہیں بھی ان کے گھر واری چوئی کہ حسرت میں جو ہے نا یہ زندگی کڑی ڈینی کاش میری ڈیوٹی آسانی والی ہوتی. حسرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اڈا سودی پگائی ڈینی ابن مبارک سے بھی سارو حشر اللہ کری ڈینی. تو ان وقت جو نائے بھی نہیں رہا انہیں جی حسرت انشاءاللہ ضائع نہیں بنے تیری جی جو وڈی گال آئے وہی آئے کہ انہیں کے ایڑے ماڑوے کے اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندے صحابہ جو احرام بندی نے نکریا مدینہ منورہ سے اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہ ریا کہ ایسا عمرے لے نکریا یوں نکری بیا لیکن حدیبیہ میں انہیں کے روکن میں اچھی بیوں اگیا ونن جی اجازت نہ میری صلح حدیبیہ تفصیلی واقعہ ہے اللہ پچی سورہ فتح اتاری تو حکم ہی تھی ہو کہ بس ادھر ہی سے واپس جانا ہے. لیکن صحابہ جو جذبات ہوا کوئی احرام میں ہوئے انہیں کے رستے میں روکن میں اچھے تو صحابہ جی جذبات جی صورت حال ہی بھی کہ صحابہ انکار کری ڈنیا کہ اسا تو یعنی حلق نہیں کرایوں لیکن یہ انکار جو مقصد اللہ جے نبی جو حکم جو انکار نہ ہو ان جو مقصد یہ ہو کہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے شاید اللہ تعالیٰ یہ حکم کو منسوخ کر دے. تو اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی گیا کہ منجا صحابہ جو اتنا جذبات ان حرمین شریف مکہ مکرمہ جی اتنی محبت ہے کہ آؤں ہنے کرو کری سکا تو اللہ جو بھی حکم آئے کہ پاچی نکرو اڈا سے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرو مشہور و ڈینیا نچیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ بھی نہ بولیں آپ سب سے پہلے اپنے سر کا حلق کروائیں تو یہ خود سب شروع ہو جائیں گے. جب اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبا تھیا سر جو حلق چھو تو بدے صحابہ جو ہے یہ شروع تھی گیا اتنا تیز پتے جے اکڑے بھی ہے سر تے حلق پھرایا کہ گھڑے ماروے جے سر تے جو ہے نا زخم اچھی گیا تیز کرن جی وجہ سے ہنے نہیں کہ تھرکو لگیو ظاہر ہے اللہ جے نبی جا صحابہ ہوا
कि केॾा ताख़ीर जी वजह से पंहिंजी कोई अल्लाह ताला पास से नाराज़ ना थी वञे। तो बहरहाल अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले वर पछी उम्रतुल क़ज़ा फरमाया। तो ख़ुलासो ये आहे कि ई भी तो हिकिड़ी सुन्नत आहे कि माण्हू वक़्ति सफ़र बंदी गिने, बैग भरी गिने, तैयारी करी गिने, टिकटूं गिनी आहे माण्हू, हाणे न वञी सघी रही आहे। ये भी अल्लाह जे नबी जी सुन्नत है। इनमें जो हसरत थी रही है, इनमें जो पाके तलब थी रही है, केर मोमिन है जिन जो इरादो ना होए, इरादो हर मोमिन जो होए तो, लेकिन अल्लाह ताला जो फ़ज़ल होए तो जिन जे लिए आसानी करे, कोई के अल्लाह इन फ़ज़ल से, कोई के अल्लाह सब्र ने हसरत जे फ़ज़ल से, ये भी अल्लाह जो फ़ज़ल है, पांजी हसरत पांजी तलब इन ते अल्लाह इंशाअल्लाह पाके बिल्कुल परेशान ना थी हुआ है। यानी बग़ैर मेहनत ने, बग़ैर तकलीफ़ ने, बग़ैर सफ़र जी मशक्क़त ते अल्लाह पाके इंशाअल्लाह वो नवाज़ दीनू सफ़र करन जे बाद मेरे तो अल्लाह से पाके सारी उम्मीद रखा हुआ है ने अल्लाह से मंगिया करा हुआ है कि अल्लाह ताला सजी ज़िंदगी बार बार हरमैन शरीफ़ैन जी हाज़िरी क़बूलियत वाली पाँ बधे के नसीब करे, बदेले आसान करे, बार बार उम्रो हर साल हज सआदत मंदी जी ॻाल्हि आहे। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुकुम है ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, पे दर पे उम्रे और हज करो, फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा तनफ़िन नारु ख़बसल हदीद, कि ये उम्रे और हज और इसकी कसरत गुनाहों को भी मिटाते हैं और फ़क़र को भी मिटाते हैं। इंसान इनसे मालदार थिए तो, इंसान इनसे गुनाहें से पाक थिए तो। न उम्रतुन फ़ी रमज़ान का हज्जतिन मई, अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रमज़ान में उम्रो करनू गोया मुंहिंजे साथ हज करन जे बराबर आए। तो ये वड्डी इबादत ज़रूर आए, ना वञी सघनू न इन ते हसरत करनू, ये भी बहुत वड्डी इबादत है। अल्लाह जो न वञी सघिया उन्हें के सब्र भी ॾिए, न क़बूलियत वाली हाज़िरी उन्हें के भी जल्द नसीब करे, पाँ बधे के नसीब करे। जो हली भी आइन अल्लाह बदे जी हाज़िरी पुत्र जी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call
خوش آمدید اور ویلکم ہمارے اب کے نئے سیگمنٹ میں، اور یہ واپسی ہماری ہو رہی ہے ہمارے بیان، نعت اور تلاوت سے۔ ناظرین کرام، خوش الحان تلاوت، نعت اور بیان کے اس پرنور ساعتوں کے بعد اب جس سیگمنٹ کی طرف میں اور آپ موو ہو رہے ہیں وہ ہے نوجوان ستارے، اور اس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی، سوسائٹی اور وطن عزیز میں جن نوجوانوں نے کئی سنگ میل عبور کیے ہیں، کئی چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان کو آپ سے متعارف کرائیں، بلکہ ان کو آج کے ہمارے مہمان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ یقینی طور پہ انہوں نے اپنی مثال آپ کے تحت نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے ٹی وی اینکر کی حیثیت سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، ان نوجوانوں کے ان شعبوں کو سرکار اور حکومت کی نظروں پر آشکار کیا ہے، اور اس کا کئی گنا فائدہ بھی ہوا۔ آپ نے یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ نے میڈ ان پاکستان موومنٹ کے خالق ہیں۔ یقینی طور پر ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج فاؤنڈر اینڈ چیئرمین یوتھ پارلیمنٹ اینڈ میڈ ان پاکستان موومنٹ جناب رضوان جعفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم رضوان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوان بھائی، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا، تھینک یو ویری مچ۔ ہمیشہ سے آپ کو ایڈمائر کرتے رہے ہیں، جتنے بھی نئے اور پرانے، میں خود کہوں گا کہ جتنے بھی بولنے والے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں میڈیا کا حصہ ہیں، وہ ہمیشہ ایڈمائر کرتے ہیں رضوان بھائی کا۔ ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا، کسی بھی مسئلے کو چھیڑنے کا، اس کے کنکلوژن تک پہنچنے کا۔ رضوان بھائی، آغاز تو آپ کی سب سے بڑی جو کاوش، میں کہوں گا کہ اب تک کہیں بھی نوجوان میں کسی بھی ملک کی میں بات کروں تو یہ بہت بڑی کاوش ہوتی ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو یکجا کرنے کے لیے یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی، اور نوجوانوں کو یہ احساس دلایا، یہ بتایا کہ تم بھی ایک اہم ترین ٹول ہو، پارلیمنٹ اپنی صحیح لیکن تم پارلیمنٹ تک جا سکتے ہو۔ سر، پہلے تو میں کہوں گا یوتھ پارلیمنٹ کا آئیڈیا اور اب تک کی اس کی کارکردگی کو تھوڑا سا رضوان جعفر اپنی زبان میں بتائے گا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اچھا، چلیں اسٹارٹ کا تو بتا دیتا ہوں، اگر میں کارکردگی پہ آؤں گا تو پھر تو آپ کا پروگرام بہت لمبا چاہیے ہوگا، مختصر ٹائم ہوتا ہے آپ کے پروگرام کا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ، کیونکہ ظاہری بات ہے اسکول کے زمانے سے میں ڈبیٹر رہا، اور اسکاؤٹ موومنٹ سے بھی میرا تعلق رہا، اور بہت ارلی ایج میں جو ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے پریزیڈنٹ گولڈ میڈل فار دا بیسٹ اسکاؤٹ آف پاکستان، مجھے ملا۔ پھر دنیا کے بہت سے کنٹریز میں نے ریپرزنٹیشن شروع کی، اور اب تک میں مور دین 28 کنٹریز میں آفیشیلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز میں اسکول کی لائف سے ہی کر رہا ہوں اپنی۔ اور جب ہم کالج میں تھے تو ہم ڈبیٹر تھے، ظاہری بات ہے، کراچی کے سارے ڈبیٹر ایک جگہ پہ، تو ہماری ڈبیٹ کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس تھیں۔ پھر ہم نے ایک بنائی کراچی یوتھ آرگنائزیشن، وہ بھی کراچی کے ڈبیٹرس نے مل کے بنائی، بلکہ اب میمن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بہت اچھے دوست جنید اقبال اور میں، ہم دونوں ساتھ ہوتے تھے اس دور میں، ہم لوگوں نے مل کے بنائی۔ عامر لیاقت صاحب ہم سے سینئر ہوتے تھے، ظاہری بات ہے وہ تو وہ بڑا اچھا ایک ٹائم تھا، بڑا گولڈن ٹائم تھا۔ لیکن یہ تھا کہ میری سمجھ لیں یہ ٹریننگ بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ نا، کیونکہ ڈبیٹر تھے، اور اس دور میں جو ڈبیٹر تھے نا، ان کی سب کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں۔ نو ڈاؤٹ۔ اچھا، اب تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہی شاید ٹیلی ویژن پہ آنا یا سوشل میڈیا پہ آنا، اب تو بھائی اب تو ہر آدمی خود ہی بس موبائل اٹھائے اور آ گئے۔ لیکن ہم نے جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور کہ ٹیلی ویژن پہ آئیں، اور پی ٹی وی ایک جو ہے وہ بادشاہ ہوتا تھا، پی ٹی وی کا دروازہ ہی کراس کرنا بڑی بات ہوتی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو پرائیویٹ چینلز جب شروع ہوئے تو انڈس ویژن پر پھر میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، میرا ایک شو سٹارٹ ہوا نوجوانوں کا، اور وہ بھی ڈبیٹرز کا ہی شو تھا بیسیکلی، لیکن وہ انٹرٹینمنٹ اسٹائل میں ہو گیا تھوڑا، کیونکہ وہ انٹرٹینمنٹ چینل تھا کیفے ویژن کے نام سے، جس میں لڑکے لڑکیاں آتے تھے، ڈبیٹ ہوتی تھی، اور موضوعات اس میں لو میرج، ارینج میرج ٹائپ کے ہوتے تھے۔ جی بالکل۔ سنگر آخر میں آتا تھا، تو بہت اپنے دور کا بڑا ہٹ شو تھا، تو وہ میں نے 5 سال کیا۔ تو جب میں نے 2003 میں وہ سٹارٹ کیا، تو کیونکہ اندر سے مزاج جو تھا وہ تھا کچھ ملک کے لیے کرنے کا، اور وہی چیزیں بچپن سے کرتے ہوئے آ رہے تھے، سوچ رہے تھے، اور ایسے بھی نوجوان بہت سارے ملتے تھے جو کہتے تھے یار ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ تو یہ صرف انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، ہلکی پھلکی ڈسکشن کرتے ہیں، آخر میں سنگر آتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ ذرا اس سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو 2004 میں نے ایک آئیڈیا کریٹ کیا ڈبیٹ کے انداز میں، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مباحثے ہوتے ہیں تو قرارداد پیش کی جاتی ہے، بالکل بالکل، فار اور اگینسٹ کے اندر، تو ہم نے کہا اس طرح سے ہم بھی ایک جو ہے نا ایک ایوان کریٹ کرتے ہیں، کیا بات، اس ایوان میں قراردادیں پیش ہوں گی اور ڈبیٹرز ہمارے پیش کریں گے فار اور اگینسٹ میں۔ تو ہم نے وہ آئیڈیا کو ڈیولپ کرتے کرتے کہ ہم نے کہا یوتھ پارلیمنٹ بناتے ہیں، نوجوانوں کی پارلیمنٹ، ایک ٹی وی شو کریٹ کرتے ہیں۔
کیونکہ میں آلریڈی ایک بڑا مشہور شو کر رہا تھا کیفے ویژن, تو اس لیے وہ شو میں پھر نیوز چینل پہ, انڈس ویژن کا نیوز چینل تھا انڈس نیوز, اس پہ میں نے ایک آئیڈیا تو دیا لیکن وہ ہو نہیں سکا. صحیح. کہ انہوں نے کہا یار آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کو ڈسٹرب نہ کریں, صحیح بات. وہی کرتے رہیں. تو اس طرح کرتے کرتے 1 سال گزر گیا. پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے تھے, آگے بڑھنا چاہتے تھے, ان کے میں نمبرز اپنے موبائل میں سیو کرتا جاتا تھا. جب اس شو کو 2 سال گزرے اور 2005 آیا اور اس کی میں 100 ایپیسوڈ کرنے جا رہا تھا, تو مور دین 500 نوجوانوں کا ڈیٹا میرے پاس جمع ہو چکا تھا. اوہ ماشاء اللہ. 2 سال میں تو خیر ہزاروں نوجوان آئے تھے, لیکن ان میں سے جو سلیکٹڈ لڑکے لڑکیاں تھے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ 100 ایپیسوڈ میں کوئی نئے ینگسٹرس نہیں بلاؤں گا جو پہلے میرے شو میں نہیں آئے, میں انہیں کو بلاؤں گا جو پچھلے 2 سال میں آ چکے ہیں, جن کا ڈیٹا میرے پاس ہے, اور ان کے ساتھ ہم یہ یوتھ پارلیمنٹ کا آغاز کریں گے, ایک نئی آرگنائزیشن کریٹ کریں گے. تو ہم شو تو نہیں کر سکے, ہم نے آرگنائزیشن ایک نئی آرگنائزیشن بن گئی. پھر آرگنائزیشن کریٹ کی, اور ظاہر بات ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آئی, اور ٹیلی ویژن کی بہت ویلیو ہوتی تھی. شاید میں سمجھتا ہوں آج کے ینگسٹرس اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ ٹی وی کی ویلیو پہلے ہوتی کیا تھی. اب سوشل میڈیا آنے کے بعد وہ شاید ویلیو نہیں رہی. خیر ابھی بھی ویلیو ایسا تو نہیں ہے, لیکن وہ ویلیو میڈیا اس پہ بازی لے گیا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اب وہ جو پہلے بات تھی کہ جناب سڑکیں سنسان ہو جانا, اور وہ جو ٹیلی ویژن کا اپنا ایک پورا کیرزما تھا, بالکل نو ڈاؤٹ. تو وہ جب 3 گھنٹے کا پروگرام آن ایئر گیا ریگارڈنگ دا یوتھ پارلیمنٹ آن 14 اگست 2005, تو ظاہری بات ہے اس کا ایک بڑا اچھا رسپانس ملا. ایون سرکاری سطح پہ دیکھا گیا, گورنمنٹ کی سطح پہ دیکھا گیا. جنرل مشرف صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہوتے تھے, انہوں نے اس کو نوٹس کیا. تو اور پھر وہ ہمارے پروگراموں میں بھی آئے, اور پھر ہم نے فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ اس آرگنائزیشن کا سلسلہ اس طرح چلتا چلا گیا. یہ آغاز بڑی آسانی سے فرما گئے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوئی ہوں گی سر, کہ جس کو سوچتے ہوئے کہ آیا نوجوانوں کا ڈیٹا اپنی جگہ, نوجوانوں کو جو رسپونڈ تھا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آیا جو آپ کی سوچ تھی, آیا اس انداز کا آپ کو رسپونڈ ملا, اور ملا تو اس کی مین وجہ کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں ہر دور میں رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر دور میں نوجوان جو ہے نا, ہر 5 سال بعد سوچ بدل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج میں کچھ کرنا چاہوں گا, مثال کے طور پر بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ شو آج آپ کیوں نہیں کرتے, آج بھی کریں, آج بھی نوجوانوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں, کوئی شو نہیں. لیکن آج میں نہیں کر سکتا, آج میں کروں گا تو آج مجھے اس کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اسکل چاہیے ہوگا. بس جب تک وہ اس لمٹ اس لیول پہ میں پروڈکشن نہیں کروں گا, وہ شو میں کامیاب نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. پہلے تو ہم نے ایک کیمرے سے بھی اور ایک مائک سے بھی کر لیا, لیکن اب نہیں ہو سکتا. تو ہر دور میں جو ہے نا وہ ایک نوجوان چیلنجز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت ایک جنریشن چینج ہو رہی تھی. ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم نے وہ جو ٹیلی فون جو نمبر والا ہوتا ہے نا, ڈائل کرنے والا, وہ دیکھا ہے, اور ہمارے سامنے موبائل فون آیا ہے, اور یہ اسمارٹ فون اس میں جب یہ بٹن آیا تھا تو ہم بڑے اس کو بڑا پروسیس دیکھا ہے. ہم نے انٹرنیٹ کا آنا دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے کیفیز میں جا کے انٹرنیٹ کا یوز کیا ہے, ہم نے ای میل کیا ہوتی ہے اس کو سیکھا ہے کہ یار یہ ای میل کیسے بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے کمپیوٹر کا آنا دیکھا ہے, بڑے بڑے کمپیوٹر 1 GB کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی. آپ سوچیں اب تو ٹیرا بائٹس میں پہنچ گئے, وہ 1 GB کی ہارڈ ڈسک بڑی قیمتی ہوتی تھی. تو وہ کمپیوٹر کیسے استعمال, تو وہ ایک جنریشن چینج ہو رہی تھی. تو وہ بہت ساری چیزیں نئی تھیں. تو ان میں جب نئی چیزیں لائف میں آ رہی ہوتی ہیں, اس طرف آئیں, تو اس جنریشن نے بہت ساری چیزوں کو ویلکم کیا. یعنی آپ سوچیں کہ میرا اپنا جو شو آتا تھا, جس میں ایک شو میں کوئی 100 کے قریب نوجوان پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس دور میں اتنا انٹرنیٹ نہیں تھا, لیکن کم سے کم ایک شو کے بعد مجھے 1000 سے زیادہ ای میل آتی تھی, جس میں سے 99% ای میل یہ ہوتی تھی کہ ہمیں آپ کے شو میں آنا ہے. اور ہم ایک میسج بناتے تھے کاپی پیسٹ کا, کہ جناب فلاں ڈولمن مال میں یا فلاں مال میں جہاں ہمارے شوز ہوتے تھے, ہم ایک کاپی پیسٹ کر دیتے کہ فلاں ڈیٹ کو آ جائے, اور اس دن رش ہو جاتا تھا. بس کیا بات. تو اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہر دور کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہمیں اچھا رسپانس ملا. اب آج کے دور میں بھی ہمیں اچھا رسپانس ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کسی بھی چیز کو بنانا آسان ہے, سسٹینیبلٹی لانا بہت مشکل ہے. سسٹین کرنا, زندہ رکھنا, کسی کام کو زندہ رکھنا, اسی مقام پہ رکھنا بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خیر مدد کرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھیے ہم 20 سال ہو گئے, 20 ایئرس ہو گئے 2005 سے 2025 کے اندر. میں نے کئی بار اپنی آئیڈینٹی بھی بدلنے کی کوشش کی. میں نے کہا یار میں خود جو ہوں وہ, اور میں نے یہ ہوا کہ 2010 سے میں نے جو ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہیں یوتھ پارلیمنٹ کی, ان پہ الیکشنز کرانے شروع کیے. اور ہر سال اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں. پروونشل لیول پہ شیڈو کیبنٹ بنتی ہے, فیڈرل لیول پہ بنتی ہے. میرا رول وہ ہے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ دا کیپٹن فرام لاسٹ 10 ایئر. 20 ایئرس یوتھ پارلیمنٹ کو ہو گئے, لیکن 10 سال سے بلکہ 12-15 سال سے میرا رول جو ہے نا وہ بورڈ کے چیئرمین والا ہے, ناٹ اے کیپٹن.
میں ہر سال کیپٹن لے کر آتا ہوں. آپ جی ہاں بالکل, آپ یعنی کہ آپ پوری پلان بنا رہے ہیں آپ. تو میں محسن نقوی ہوں. تو ہر سال جو ہے وہ بابر اعظم اور شاہد افریدی میرے پاس آتے رہتے ہیں, اور لڑکے لڑکیاں نئے آتے ہیں, الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, اور وہ زبردست طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اور ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم ریسنٹ رمضان سے چند سر ایکٹیویٹیز میں مجھے ضرور آنا ہے, اور ایکٹیویٹیز ہی اصل خاصہ ہوں گی آج کے ہمارے اس پروگرام کا, کہ نوجوانوں کو ہم نے انگیج کر لیا, ہم نے ٹی وی پروگرام میں بھی لیا ہے, اب انہیں کرنے کا کام کیا دیا ہے یوتھ پارلیمنٹ نے, یہ مجھے پوچھنا ہے, اور اس کو کس طرح سے ہم نے انگیج رکھا ہے, اور ان کے انٹرسٹ کو کس طرح سے ڈیولپ رکھا ہے, کیونکہ یہ کام تو رضوان جعفر ہی کر سکتے ہیں. کہ بہت اہم ترین بات آج وہ کر کے چلے گئے ہیں. آپ بھی سوچئے گا کہ ایک مقام حاصل کرنا شاید اتنا مشکل نہیں, جس سے زیادہ مشکل کام اس مقام کو برقرار رکھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کچھ دیر کا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اب پوچھیں گے کہ نوجوانوں کو کام کیا دیا جا رہا ہے. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. ویلکم بیک اور خوش آمدید ہمارے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے نوجوان ستارے. اور آپ نے کہا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے تعارف میں کہا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر اور چیئرمین محترم جناب رضوان جعفر صاحب, یوتھ پارلیمنٹ کے اور میڈ ان پاکستان موومنٹ کے. رضوان بھائی, بات ہو رہی تھی کہ کس انداز سے اب ہم نے انگیج کر لیا, ان کو ایکٹیو بھی کر دیا, ان کو ٹی وی پر بھی الحمدللہ اتنا موٹیویٹ کر دیا ہے. اب باقاعدہ الیکشن کی صورت میں آپ نے ایک پروسیس بنا دیا ہے, اور آپ اس کو جو ہے مانیٹر بھی کر رہے ہیں. کیا نوجوانوں کے لیے اب جو اگلا کام کرنے کا ہے, وہ آپ اس کو کیا مقصد کیا ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے آگے؟ سر اگلا کام تو یہ کہ کوئی انقلاب لے کر آ جائے مل جل کے, ٹھیک ہے, کراچی کی سڑکیں ٹھیک ہو جائے, پانی آنا شروع ہو جائے لوگوں کے گھروں کے اندر, ٹرانسپورٹ مل جائے. نہیں, بڑا مشکل کام, جو سست روی سے ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ تیزی سے ہونے لگ جائیں, ٹھیک ہے, جو بہت سارے ہزاروں مسئلے ہیں وہ ختم ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک لانچ کیا ہے چارٹر آف کراچی ویژن 2030 کہ کراچی 2030 میں کیسا ہوگا. یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس نے یہ چارٹر بنایا ہے. کیا بات, اور اس کی ہم نے گورنر ہاؤس میں لانچنگ سیریمنی کی تھی, پھر میئر کے ساتھ ایک پروگرام کیا, اور ابھی چارٹر تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کی پبلیکیشن سیریمنی ہونے جا رہی ہے. یہ جب پبلک ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں کوشش کی, ہم نے بنایا بیسیکلی ویژن 2047 کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو کیسا ہوگا. اس میں ہم نے شہروں کے لحاظ سے بات کی, اور سب سے پہلے ہم نے اپنا اس پیارے شہر کراچی کو اٹھایا. تو کراچی کے حوالے سے کہ کراچی 2047 میں کیسے ہوگا, اور پہلے مرحلے میں 2030 میں کیسا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہری, کراچی کے نوجوان ہمارے ساتھ جڑیں اس کے اندر, اس آواز کے اندر, اور اس شہر کا جو برا حال ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول ادا کرے. خیر, آپ نے جو یوتھ پارلیمنٹ کی بات کی, تو نوجوان ظاہر بات ہے ہر سال ہر بائے الیکشنز ہوتے ہیں ہر 2 سال بعد ہمارے, اور اس میں کیبنٹ بنتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں ڈفرینٹ شعبوں کی. اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ دس از دی شیڈو کیبنٹ, تو ایگزیکٹلی جیسے مثال سندھ کی بات کروں, جیسے سندھ میں ڈیزگنیشنز ہیں منسٹرس کے, ایگزیکٹلی وہی ڈیزگنیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں.
मुकम्मल कॉपी पेस्ट कि अगर एक मिनिस्टर है वहाँ पे तो उसका ही मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है, वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाता है, उस मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। अब वो मिनिस्टरों पर भी डिपेंड कर रहा होता है, कुछ मिनिस्टर हमें बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ जो है घास नहीं डालते हैं, लेकिन वो अपने तौर पे मिनिस्टर होता है यहाँ पे शैडो कैबिनेट का, और वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी में काम करता है, उस शोबे में काम करता है, अपने तौर पे एक एक्टिविटी करता है, अपने तालीमी इदारों में एक्टिविटी करता है, छोटे बड़े इवेंट्स करता है, फिर हमारा जो सेक्रेटेरिएट है, हेड ऑफिस है, वो उसकी हेल्प करता है। हम भी फिर बहुत सी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, छोटी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। अभी लेटेस्ट हमने एक तो ये चार्टर ऑफ कराची पे काम किया कराची के अंदर, फिर हमने लाहौर में भी SDG पर एक कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों, फिर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बुलाया हुआ था सेनेट चेयरमैन को यहाँ कराची में, और एक बहुत बड़ा इवेंट जो है कायद-ए-आज़म के हवाले से हमने किया, लीडरशिप समिट किया। तो इस तरह एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अभी हम एक सिंध के दौरे पर गए, इंटीरियर सिंध में जो है हमने मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात उनका विज़िट करवाया, नौजवानों को वो दिखाया। तो ये इंगेजमेंट है बेसिकली, ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, ये एक उम्मीद है बुनियादी तौर पर। बात ये है कि ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, नौजवानों के साथ भी बड़े मसले हैं, कभी कोई फाइनेंशियल इशू है, कभी कोई फैमिली इशू है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर ये यूथ पार्लियामेंट की उम्मीद ज़िंदा रहनी चाहिए। कुछ नहीं है तो ये है मेरे पास, क्या बात है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कुछ कर सकता हूँ, मैं इस पे खड़े होकर जो है मैं कहीं आगे बढ़ सकता हूँ। मायूस नहीं होने दिया उसको, मायूसी उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, ठीक है ना। उसका पता हो कि मेरे यहाँ दोस्त हैं, मेरे यहाँ पे मेंटोर्स हैं, मेरे यहाँ पे हाथ पकड़ने वाले लोग हैं, कहीं मैं अपने यहाँ पे अपनी बात को कर सकता हूँ, और मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मैं देखिए 2 दिन तो मेरा टीवी शो होता है, पब्लिक शो, समझ रहा हूँ। मेरे जो टीवी शो है उसकी खास बात ये है कि उसमें ऑडियंस होती है और 2-3 मेहमान स्टेज पे बैठे होते हैं। तो ये तो एवरी वीक 2 दफ़ा, एक भी नहीं 2 दफ़ा मौका मौजूद है नौजवानों का कि वो आए और सवाल उठाए। ये डायलॉग सेशन तो मुसलसल चल रहे हैं हमारे इवेंट के अलावा। क्या बात है। और ये काम मैं पिछले 22 साल से कर रहा हूँ कि हर हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम 200 लोग जमा करता हूँ। बहुत बड़ा काम है। और ये सारी चीज़ें शायद हो सकता है कि सम टाइम जो है वो हम सरफ नज़र हो जाती है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, नौजवानों को गैदर करके उनको अपने साथ जुड़े हुए रखना बड़ा मुश्किल तरीन काम है। आज का वाइब्रेंट नौजवान जो है, और मैं पूछूंगा रिजवान साहब से कि सर आपने दुनिया देखी है, कई ममालिक में, आपने कहा कि 28 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं आप। पाकिस्तान का नौजवान और दुनिया के नौजवान को, आप दोनों को अगर किसी एक तराजू में तोलने की कोशिश करें तो क्या मेजर तब्दीलियां देखते हैं आप हमारे नौजवानों में दीगर ममालिक के नौजवानों के अगेंस्ट जो है? सर देखिए, हमारा जो सबसे लविंग पैशनेट जो गेम है वो क्रिकेट है। और क्रिकेट में जो हम मुसलसल अपनी नाकामियाँ देख रहे हैं, तो उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो नौजवान है उसका स्किल लेवल क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसका पेशेंट लेवल क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है। बहुत खूब, क्या बात, ठीक है ना। वो एक किसी भी नेशन की अक्कासी कहीं से तो करेंगे ना, कोई तो इकाई है ना, कोई तो इकाई उठाएंगे ना। तो मेरे नज़दीक तो वो क्रिकेट टीम हो सकती है, हो सकती है। तो अब क्या वजह है कि कोई आपको वो प्लेयर नहीं मिल रहे जो कभी पहले मिलते थे, वो चीज़ नहीं आ रही। तो इसका मतलब वो कहीं हम चांद से तो लाएंगे नहीं क्रिकेट टीम में, लोग यहीं से पाकिस्तानी माशरे से आएंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ हर शोबे के अंदर मौजूद है। और ये हमारा हम बहुत जल्दी के अंदर हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे। जो तैयारी हमें करनी चाहिए बड़े मैदान पर लड़ने के लिए और इंटरनेशनल मैदान पर लड़ने के लिए, उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो है नहीं काम कर पा रहे उस तरह से। उसकी वजह ये है कि इंस्टीट्यूशन फेलियर है। हुकूमती सतह पे, प्राइवेट सतह पे लोग हाथ पकड़ने वाले नहीं, चीज़ों को बड़ा नहीं किया जाता, चीज़ों को छोटा किया जाता है। कोई टीवी शो भी आता है कितना बड़ा हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट भी आता है कितना बड़ा हो जाता है। सही बात। हम मुल्की सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो जब हम चीज़ों को बड़ा नहीं कर पा रहे तो हमारी सोच, हमारे ख्यालात बहुत महदूद, बहुत जो है हम कहीं निकल नहीं पा रहे आगे। और ये सारी बात है, ये कासी नौजवानों में जा रही है, रिफ्लेक्शन नीचे तक जाती है। जी हाँ। दूसरा, मेरिट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 25 करोड़ की आबादी है और उसमें मेरिट जो है उस थोड़ा सा ही है ना जी। अब इस 25 करोड़ में 1 करोड़ लोग अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, 1 करोड़ लोग ही जो है वो स्कूलों में जा सकते हैं, और उसमें भी हम मेरिट का
وہ کر دیں. اچھا پھر ہماری جو کریم ہے اس کو پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے بھائی. جو دیکھیں نا سرکار تو کچھ نہیں دے رہی, جو کر رہا ہے انسان اپنے بلبوتے پہ کر رہا ہے. تو جن کے پیرنٹس اچھی فیسز دے کے بڑے تعلیمی اداروں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ کریم بن رہی ہے نا جناب. جی بالکل. تو پہلے جب ہم جس کریم کی ہم بات کرتے تھے جہاں سے ہمارے بہت سارے لوگ آئے ہیں وہ کریم, اس کریم نے بڑا نام پیدا کیا جناب. وہی پارلیمنٹ میں گئے, وہی ہر جگہ پہنچے, ان کو سارے مواقع ملے نا. پہلے بھی یہ پرانی نئی بات تو نہیں ہے کریم کی, پرانی بات ہے. لیکن اب وہ کریم یہاں رہنی نہیں چاہتی, کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہی. اور باقی جو سیکنڈ لائن بچتی ہے اس کا ہم میرٹ کا قتل کر دیتے ہیں. اور ہم سارے یعنی سارے گھوڑوں کو ہم نے بھگا دیا ہے اور باقی گھوڑوں کو ہم نے میرٹ پہ نہیں لیا. اب سارے گدھے آ گئے. اب وہ ملک چلانا چاہ رہے ہیں, ملک کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو کیا حال ہوگا جناب. تو وہ تو یہ جو ہے نا, یہ جو میرٹ ہے, یہ جب تک اس کی بالادستی نہیں ہوگی, جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی لوگوں کو, جب تک اپارچونیٹیز ہم گراس روٹ لیول تک نہیں دیں گے, جب تک ہم یہ 2 پاکستان 3 پاکستان بنا کے رکھیں گے, یار اب تو ختم ہو جانا چاہیے نا. کتنا ہوگا, اب تو ایکسٹریم آ گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جہاد کر رہے ہیں جس انداز سے جو ہے بات کرنے کا انداز, اور کن کن شعبوں میں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. کیا خوبصورت مثال دی. یہ 11 کی ٹیم پاکستان ہے اور یہاں پر آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ عکاسی کر رہی ہے ہمارے پورے معاشرے کی اور ہمارے ان تمام ارباب اختیار کی بھی, کی سوچ کی بھی, کہ اگر آپ نے یہ میرٹ کا اگر خدا نخواستہ قتل عام کیا تو یہ پھر پورے پاکستان میں اس کا عکس آپ کو نظر آئے گا. بات پاکستان کی ہو رہی ہے تو میڈ ان پاکستان کو بھی تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. سر میڈ ان پاکستان موومنٹ آپ کے الحمدللہ بڑی سکسیزفل ایز یوتھ پارلیمنٹ. کیا اغراض و مقاصد تھے؟ اصل صاحب نام سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو ہی پروموٹ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ تھی جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو میرے پہ ایک یوتھ کی چھاپ لگی ہے نا, میں اس سے بڑے سالوں سے نکلنا چاہ رہا ہوں لیکن نکل نہیں پاتا. میں جب نکلنا چاہتا ہوں کوئی مجھے آپ کی طرف بلا لیتا ہے کہ آئیں یوتھ پارلیمنٹ کا انٹرویو دے دے, تو دوبارہ اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے یوتھ پارلیمنٹ کی چھاپ میرے پر. تو کوئی اچھا یوتھ کے لیے کوئی کام کر بھی نہیں رہا, کوئی مجھ سے زیادہ کام کر لے تو میں بھی صحیح بات ہے ڈاؤن ہو جاؤں گا. تو یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ہمارا وہ نام آ جاتا ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی, میں نے ایک بنایا تھا جدید پاکستان انیشیٹو کہ پاکستان میں جدید ہونا چاہیے, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ مل کے ہم نے شہروں کی بنیاد پہ وہ انیشیٹو شروع کیا. کہ پھر ہم نے 4 جدید کراچی کانفرنس کرائی, جدید لاہور کروائیں, جدید پاکستان 4 کانفرنس کرائی. تو وہ سکسیزفل رہا پروجیکٹ, لیکن وہ میری اپنی بھی برانڈنگ کریٹ نہیں کر سکا کہ میں کوئی نیا انیشیٹو لا رہا ہوں. میں نے بہت سوچا تو پتہ چلا, مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ جب میں یہ جدید پاکستان کے انیشیٹوز کر رہا تھا اور میں جب یہ کانفرنس کرتا تھا تو جہاں میں ایک طرف ایک لوگو جدید پاکستان کا لگاتا تھا, دوسرا یوتھ پارلیمنٹ کو لگاتا تھا, تو لوگ جو میرے فنکشن میں آ رہے ہوتے تھے, کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ کہتا یہی تھا کہ میں یوتھ پارلیمنٹ فنکشن میں جا رہا ہوں. تو وہ برانڈنگ بن نہیں سکی. تو میں نے کہا یار اب کچھ اور لے کر آؤ کہ وہ ایکسکلوسیو برانڈنگ بنے. سمجھ رہا ہوں میں. اچھا مقصد وہی ہے, صرف اور صرف اس دائرے سے نکلنا ہے. نہیں خیر, یہ میں ایک مذاق میں ایک بات بھی کہہ رہا ہوں, میں مقصد تو خیر بہت بڑا ہے. پھر میں سوچتا رہا, میں نے کہا یار کوئی ایسی چیز لاؤں کہ جو کہ بہت بڑی ہو, جس کا واقعی میں حل ہو پاکستان کی اکانومی. 5 سال تک سوچتا رہا, دین میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ دیٹ از میڈ ان پاکستان. کہ جب تک ہم اپنی پروڈکٹ میڈ ان پاکستان کے 3 شعبے, میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, میڈ ان پاکستان سروسز اور میڈ ان پاکستان ہیومن ریسورس, جب تک ہم ان 3 چیزوں کی قدر نہیں کریں گے, ان 3 چیزوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, ان 3 چیزوں کا خیال نہیں کریں گے, ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. یہی ایک یعنی میں نے بہت انٹرویوز کرنے کے بعد, لوگوں کے بہت سارے لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد میں آخر میں اس نتیجے پہنچا. اور پھر میں نے آج سے کوئی 4 سال پہلے میں نے لانچ کیا. جب میں نے لانچ کیا تو اس وقت مجھے کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا. پھر ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بلایا, 35 CEOs کو ایوارڈ دلوایا جو میڈ ان پاکستان میں بڑا کام کر رہے تھے. امریکہ لے کے گئے, فرانس لے کے گئے CEOs کو, اب ہم UK لے کے جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ. لیکن جو 7 اکتوبر کا واقعہ آیا فلسطین والا, اس کے بعد جب میڈ ان پاکستان کی بات چلی تو لوگوں کو پھر میری بات سمجھ میں آنی شروع ہوئی کہ میں اس سے پہلے 2 سال پہلے سے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ یہی ایک سولوشن ہے. اور پھر آپ دیکھیں, اب آپ میڈ ان پاکستان کولڈ ڈرنک ہر جگہ استعمال ہو, چاہے وجہ کچھ اور سوچ کے ہو رہی ہو, کچھ بھی سوچ کے ہو, لیکن اپنی چیز کو عزت دو, اپنی چیز کو, اپنی پروڈکٹ کو جو ہے نا. اور ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ بہت سی پروڈکٹ بہت اچھی ہیں, ہم ایسی اپنی پروڈکٹ میں خامیاں نکالتے ہیں. تو اور پھر گورنمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا جو مارکیٹس دنیا سے ہم کمپیٹ کر سکیں. اس انیشیٹو کا مطلب اب کیا ہوا, میں نے یوتھ پارلیمنٹ کا لوگو نہیں لگایا اس کے اندر. سمجھ رہا ہوں, جب میڈ ان پاکستان ایونٹ کرتا ہوں تو اونلی میڈ ان پاکستان کے ہوتے ہیں. اب وہ برانڈنگ بھی میری کریٹ ہو گئی ہے, اور اس کا اثر ہوا ہے سر. اور اس کا سب سے بڑا
असर जो है वो इसका रिस्पॉन्स है बहुत अमेजिंग. अब हम मेड इन पाकिस्तान इंटरनेशनल समिट कर रहे हैं यूके के अंदर. Great. हमारे साथ को 20-25 CEOs यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से दुनिया भर से लोग आ रहे हैं. वहाँ पे एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है और इसका बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है, क्योंकि यही एक रास्ता है, एक वाहिद रास्ता. वरना होगा ये कि हमारी फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, वैसे काफ़ी फैक्ट्रियों में लग चुके जी, हैं बिल्कुल. और उन तालों पे भी लिखा होता है मेड इन चाइना. ठीक है, तो क्या बात है. तो बात ये है कि हमें अगर चाहिए कि हम गवर्नमेंट, अच्छा फिर ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट के सामने भी आवाज़ उठाना है कि यार अच्छा होनी नहीं चाहिए थी ज़रूरत. मतलब बात ये है कि तो काम ही यही है. गवर्नमेंट का तो काम ही ये है कि मुल्क को इकॉनमी तौर पे इकॉनमी मजबूत करना. अब उन्हें क्या बताना, उनके पास तो बेहतरीन दिमाग मौजूद है. लेकिन फिर भी अगर हम बिजनेसमैन के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो ये बड़ी अजीब बात है कि जनाब इन्हें बिजली सस्ती दे दो, इन्हें गैस सस्ती दे दो, इन्हें पानी दे दो, इन्हें लैंड जो है वो सही दे दो, इंडस्ट्रियल जोन सही बना दो, एक्सपोर्ट के ऊपर इनकी हेल्प कर दो, TDAP का सही तरह हम अपना काम करने लग जाए, चैम्बर्स अपने जो रोल अदा करें, फेडरेशन के साथ मिलकर काम हो. मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको बोलने की ज़रूरत होनी चाहिए, उनका काम है. हाँ, ये तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट की भी. तो खैर इस पे चीज़ें हो रही हैं बहुत बेहतर अंदाज के अंदर. हमारे मुल्क के शायद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो वो टाइम लग रहा है उन चीज़ों के अंदर. लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ डिफरेंस हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट क्रिएट करेगी. क्या बात है. मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा अब हम सबको बनना है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की इस अंदाज से बात नहीं है. हम पाकिस्तान को जिस अंदाज से देखना चाह रहे हैं, सर्विसेज, प्रोडक्ट, और जैसे कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज, दुनिया में पाकिस्तान जहाँ जहाँ बसता है और इवन जहाँ पाकिस्तान सर हमारे माथे पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान. सबसे बड़ी प्रोडक्ट मैं और आप ही हैं. हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूलों में जो बच्चे निकल रहे हैं, सबसे बड़ी किसी टूथपेस्ट साबुन से ज़्यादा सबसे बड़ी प्रोडक्ट वो हैं. तो हम अपने बच्चों को क्या प्रोडक्ट बना के निकाल रहे हैं दुनिया में ये क्या हमारा नाम पैदा करेंगे. अगर 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर नकल हो रही है और चीटिंग करके बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और पास हो रहे हैं, और अभी आपको मालूम है ये बोर्ड्स का जो सिलसिला हुआ है अभी, ये जो रिजल्ट्स आए हैं जिस तरह से, अगर हम ये निज़ाम लेकर आएंगे तो आप फिर सोच सकते हैं हमारा मुस्तकबिल क्या होगा. नाउमीदी की बातें नहीं है, लेकिन आई ओपनिंग ज़रूर है. अगर आज हमने इस पर नहीं सोचा तो फिर देर हो जाएगी, और देर ऑलरेडी हो चुकी है. जैसे रिजवान ने भी कहा कि हम बहुत पीछे हैं. कम से कम 50 साल तो हम लेट हैं. हम देर है. अभी हमारा जो इवेंट हुआ गवर्नर हाउस में, चार्टर ऑफ कराची की विजन 2030 जो हमने लॉन्च किया, उसमें मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पहली बात तो एक साबिक वज़ीर आज़म कहते थे कि जनाब पाकिस्तान 1960 तक तरक्की कर रहा था. तो मैं उनसे कहता था यार आप आधी बात ना बोला करो, पूरी बात बोला करो. पूरी बात ये कि 1960 तक इसने तरक्की कर रहा था क्योंकि कराची कैपिटल था और कराची के लोग इस मुल्क को चला रहे थे. और एक वक्त था कि जो कराची एयरपोर्ट जो है ना, ये इस रीजन का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट था. सबसे ज़्यादा परवाज़ें यहाँ उतरती थी. ना दुबई था, ना सऊदी अरब था, ना इंडिया में कुछ था, ना ईरान में कुछ था, ना आगे ना पीछे, ना दाएँ ना बाएँ, ना कतर, ना कुछ. दिस इज़ द सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट था. और सबसे बेहतरीन एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यहाँ से चलती थी. तो ये जो 40 साल पहले हमने कैपिटल शिफ्ट किया और हमने इस कराची को गिराया, इस कराची को जो तबाह किया, तो कराची तबाह नहीं हुआ, पाकिस्तान तबाह हुआ. कराची पीछे नहीं गया, पाकिस्तान तबाह हुआ, पाकिस्तान पीछे गया. तो अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो कराची को आगे लाना पड़ेगा. कराची आगे बढ़ेगा तो ये मुल्क खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा. ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही. और हम देखें पिछले 40 साल में मैं बहुत सारे ऐसे मुल्कों में गया हूँ. आप ताइवान की मिसाल लें, चाइना की मिसाल लें, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तुर्की है, ये सारा गल्फ़ रीजन है, जापान दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या था, साउथ कोरिया क्या था, फिर आप इधर यूरोप के मुल्कों के अंदर चले जाएं, फिर आप अफ्रीका के कुछ मुल्कों के अंदर चले जाएं. बस हम बहुत आगे थे, बहुत. और इस रीजन की, साउथ एशिया की बात करें, इंडिया हमारे आगे क्या था? कुछ भी नहीं था. बांग्लादेश तो बेचारा चले हमसे आज़ाद हुआ, वो क्या था? आज भी खैर अवामी सतह पे तो आज भी वहाँ बहुत गुर्बत है, लेकिन करेंसी वैल्यू उनकी देखिए कहाँ पहुँच गई है. तो हम तो बड़े शेर थे जनाब, हम बाकी एशियन टाइगर थे. तो हम खुद जो है आज वो भीगी बिल्ली बन गए हैं. तो इसमें हमारा अवाम का भी यकीनी तौर पे, अवाम से ज़्यादा हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनका, और फिर यकीनी तौर पे एक इंटरनेशनल जो साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ हुई हैं, इस मुल्क को जो जिस जगह पे होना चाहिए था वो ना पहुँचे, तो उसमें कुछ अपनों का भी हाथ है, कुछ परायों का भी हाथ है, गैरों का भी हाथ है. तो इसलिए आज यहाँ पहुँचे.
لیکن اب یہ اس ہاتھوں کو آشکار ہونا پڑے گا اور ہم سب نے مل کر, میں خاص طور پہ کیونکہ کراچی ہمیشہ ہب رہا ہے, دل رہا ہے یہ پاکستان کا, اور بالکل ٹھیک فرمایا گیا جب ہم دل ہی نکال کے الگ کر دیں تو جسم میں کیا آگے بڑھنا ہے. تو یہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہم نے کراچی کو الگ کیا اور کراچی کی موومنٹس کو صرف اور صرف اس کی چکا چوند پر تو نگاہ ضرور رکھی ہے, لیکن کراچی کو کچھ دینے کی کوشش نہیں کی. آج کراچی کو دینے کے لیے کراچی کا نوجوان اپنے کراچی کے نوجوانوں کو اکٹھا کر رہا ہے, اور صرف کراچی ہی نہیں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہے. تو ہم سب کو مل کر میڈ ان پاکستان موومنٹ کا حصہ بننا چاہیے, اور ارباب اختیار کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ ہم صرف کراچی نہیں, ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رضوان آپ کا کہ آج کے اس محفل میں آپ ہمارے ساتھ رہے. وقت بہت کم رہا, آپ کے پاس تو شاید خزانہ ہے الفاظ کا بھی اور میٹرز کا بھی. میں آخری میں نوجوانوں کو کیمرہ آپ حاضر میں ضرور چاہوں گا کہ وہ مایوس نوجوان جو کسی بھی وجہ سے کراچی یا پاکستان سے مایوس ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہے گا رضوان جعفر؟ میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹاپ کی جگہ خالی ہے. وہ جو میں نے کرکٹ میں مثال دی تھی نا, اچھا بیٹسمین والی ٹیم میں کوئی نہیں ہے اس وقت, تو اچھا بالر بھی نہیں ہے, اچھا اسپنر بھی نہیں ہے, کیا بات ہے, بہت سارے اچھا فیلڈر بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ایکسیلنس ہوگا, آپ کے اندر کوالٹی ہوگی, تو آپ آ جاؤ گے. کیا بات ہے, جگہ ہے, خالی ہے جگہ نا, خلا ہے, ابھی پور کر سکتے ہیں بھائی. آپ کے پاس آ ہی نہیں رہا, ٹیلنٹ ہی نہیں آ رہا نا اوپر ٹاپ لیول پہ. اب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, میں پوچھتا ہوں, ہزاروں نوجوانوں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے اکثر. ابھی میں ایک فنکشن میں گیا, اپنا شو تھا, میں نے کہا 1000 کے قریب آڈیٹوریم فل تھا. میں نے کہا اس 1000 نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان مجھے پاکستان کے زندہ 5 سائنٹسٹ کے نام بتا دے. کوئی نہیں بتا سکتا, 5 یا 4 نہیں بتا سکتے, 3 نہیں بتا سکتے, شاید 1 یا 2 کے نام کوئی لے لے. تو جس ملک میں یہ حال ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اسپیس ٹاپ کی خالی ہے, تو وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو اس لیے یہ امید والی بات ہے, یہ نا امیدی والی بات نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑا اسپیس جو خالی ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ محنت کریں, آپ آگے بڑھیں, اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ محنت کریں گے تو ساری کائنات آپ کو کامیاب کرنے میں آپ کے ساتھ لگ جائے گی. ایسی بات نہیں, بہت خوب, یہ حقیقی بالکل ہوگی, اور کیوں نہیں ملے گی, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنے برے حالات میں, اتنی فرسٹریشن میں, اتنی بیڈ گورننس میں, اتنی کرپشن میں, اتنے میرٹ کے قتل میں, ان ساری چیزوں کے درمیان بھی اگر آپ ہر شعبے کے ٹاپ آدمی نکالیں گے نا آج بھی, تو آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو شاید وہ آپ سے زیادہ کمزور طریقے سے پیچھے سے. کیا بات ہے, بہت اس کا مطلب لوگ نکل کے آئے ہیں, ان مردہ حالات کے اندر بھی لوگ نکل کے آئے ہیں آگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی آ سکتے ہیں, اور آپ ٹاپ کی جگہ خالی ہے, محنت کریں, آپ کو کامیابی ملے. محنت کریں اور آگے بڑھیں. فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جس محنت کا درس آپ دیتے ہیں وہ ہم نے اپنے طور پر تو شروع کر دی ہے, اور دی میمن ٹی وی ایچ ڈی علی گورل آپ کے درینا دوستوں میں سے ہیں. جس انداز سے آپ دیکھتے ہیں علی بھائی کو اور سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. نو ڈاؤٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ میمن ٹی وی کی ان کاوشوں اور کوششوں کو, جو ہم کمیونٹی سروسز کے لیے, اور یقینی طور پہ میمن کمیونٹی کا آپ کا بڑا گہرا رابطہ رہتا ہے. میں تو رہتا ہی میمن کے علاقے کے اندر ہوں, ٹھیک ہے نا, دورہ جیم میں رہتا ہوں ماشاء اللہ. تو میمن کا علاقہ, میمنوں کے درمیان رہتا ہوں میں. میمن میرے بڑی تعداد میں دوست ہیں بچپن سے ماشاء اللہ. تو اور میمن جو ہے بہت ہی زبردست مخلوق ہے, اس سے زیادہ پیارے لوگ میں نے نہیں دیکھے. تو یہ تو بہت, اور کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے جو کنٹریبیوشن میمن کا ہے وہ کسی کا نہیں. میمن ٹی وی لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میمن ٹی وی کے لیے بھی کہوں گا کہ بھائی آپ جو ہے اسی طرح خدمت کرتے رہیں. میمن ٹی وی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے, کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جو کہ رول ماڈل ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. ان کو دیکھ کے نوجوانوں کو روشنی ملے گی, لوگ آگے بڑھیں گے. اور بہت سے لوگ دیکھیں, پیاسا کنویں کے پاس جائے گا یا کنواں پیاسے کے پاس جائے گا, سوال یہ ہے. تو اب اگر مثال کے طور پہ کوئی پیاسا ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے آپ کا, اور اسے کوئی کنواں نظر آتا ہے, تو اس پیاسے سے کہوں گا تو محنت کر کے وہاں تک پہنچے. کیا بات. یہاں الٹا سسٹم ہو گیا پاکستان میں, یہاں تو کنواں پیاسے کے پاس پہنچتا ہے پھر بھی لوگ پانی نہیں پیتے. آپ بڑا, میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں, بالکل ایسا ہوا, اپرچونٹی لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس, لوگ اپرچونٹی لینے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں ایسے بھی صورتحال ہے, کیونکہ اس کی وجہ کہ یہاں ٹرسٹ لیول خراب ہو گیا ہے لوگوں, نوجوانوں کو. اس ٹرسٹ لیول کو واپس لانا ہوگا. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. ناظرین کرام, میں نے کہا نا رضوان سے باتوں کا آغاز ہو تو شاید جو ہے نا گھڑی کی سوئیاں جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا نظر نہ آئیں, ایسا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کہیں نہ کہیں مقید ہے, گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ قید ہے, تو پروگرام ختم کرتے ہیں. لیکن تشنیکی ضرور رہ گئی ہے, خود میری بھی بہت سارے سوالات تھے, آج بات کرنی تھی. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں رضوان جعفر کو دوبارہ بلائیں گے, انشاءاللہ پاکستان اور کراچی کے لیے اور ایمان افروز گفتگو بھی کریں گے, اور آپ سب کو بھی بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے نوجوانوں کو اپنا پارٹ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ
رضوان ایک بار پھر آپ کا, اور تھینک یو سو مچ جی. اب ہمارے اس نوجوان ستارے کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہمیں خوشبو آ رہی ہے کہ اب کچن میں بھی ایکٹیویٹی کا آغاز ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کچن میں آج کیا ہونے جا رہا ہے. Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. السلام علیکم ویورز، نیمن ٹی وی ایچ ڈی کی اسپیشل ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان کی کوکنگ سیگمنٹ رمضان دسترخوان میں آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ شیف صفا کاشف، اور آج بھی میرے ساتھ میری ایک گیسٹ شیف موجود ہیں. اپنی گیسٹ شیف کے انٹرو میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ میری بہت اچھی فرینڈ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اپارٹ فرام فرینڈشپ یہ ان کے پاس ایک اچھا کلنری ایکسپیرینس ہے، اور یہ اپنا فوڈ بزنس رن کر رہی ہیں HRH بسٹرو کے نام سے. کئی کمپٹیشنز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، وہاں انہوں نے وننگ بھی حاصل کی ہے، اور ٹیسٹ ان کے ہاتھ میں لاجواب ہے. تو آج میں آپ کو ملواتی ہوں اپنی گیسٹ شیف سے، شیف مہوش انیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. شیف مہوش آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھائیں گی؟ آج ہم سمپل سی ریسیپی بنا رہے ہیں جو کہ رمضان کے حوالے سے ہم بیکری اسٹائل جو ہے چکن اسٹک بوٹی جو ہماری بیکری میں ملتی ہے ہم وہ بنا رہے ہیں. اور سیکنڈ ہماری ایک ڈرنک ہے جو تھوڑی سی ہمارا ریفریش کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر کیا ہوتا ہے سوڈا واٹر وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کو اسکپ کریں آپ لوگ، اور بچوں کو اسپیشلی اس کی عادت ڈالیں کیونکہ بہت اچھا انرجی بوسٹر بھی ہے نا. تو سمپل سے ہم کھجور کی ایک اسمودی بنائیں گے، ڈیٹ اسمودی ہے جس میں ہم چند نٹس بھی یوز کر رہے ہیں. تو بس ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. یعنی کہ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا سیگمنٹ جو وہ چائلڈ اسپیشل ہے بچوں کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے اسٹک بوٹی بھی وہ ریسیپی ہے جو کہ بچوں کو بہت پسند آتی ہے، اینڈ اسمودی تو آپ کو پتا ہے فیوریٹ ہوتی ہے بچوں کی. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے ہم نے چکن لیے اراؤنڈ ہاف کے جی کے قریب ہے. اس کو ہم نے چھوٹی جو ہے بوٹیاں بنا لی ہیں. اب اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ ہمارا جنجر گارلک پیسٹ میں لے رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ بالکل نظر بھی آئے گا کیمرے میں ہمارے. یہ ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ہم نے 1 اسپون کے قریب ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم ڈال رہے ہیں کچا پپیتا جو کہلاتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ کچری پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں. لائک گلاوٹ کے لیے آپ نے جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ بھی یوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یوز کیا کچا پپیتا. بالکل. اچھا، کچا پپیتا ویسے جو ہے ویورز ہم لوگ یوز کرتے ہیں بیف کے بہت ساری ڈشز میں نا، بقرعید میں خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے کچا پپیتے کا. بالکل بالکل. لیکن ہماری شیف نے جو ہے وہ آج اس میں بھی شامل کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ آپ دیکھیے گا جب یہ میرینیٹ ہونے کے بعد کتنے ٹینڈر رہیں گے، ورنہ سم ٹائم یہ آپ دیکھیے گا چکن ہارڈ رہ جاتا ہے اندر سے. تو اس لیے ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹکا مسالہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 1 اسپون ڈالا ہے اس کے اندر. ٹکا مسالہ کے اندر آلریڈی سالٹ ہوتا ہے تو ہم سالٹ بہت کم رکھیں گے جسٹ فلیور کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں ہم میں تھوڑا سا اسپائسی کھاتی ہوں تو اس لیے میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں. آپ لوگ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں چکن پاؤڈر. اوکے.
चिकन पाउडर में भी आपको पता है सॉल्ट का कंटेंट होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने चिकन पाउडर सब चीज़ आपने बैलेंस करनी है, ठीक है। वैसे मैं तो यही व्यूअर्स से कहती हूँ हमेशा कि आपने जो है वो सॉल्ट और स्पाइस ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि हर फैमिली का जो है वो टेस्ट बड दूसरे से डिफरेंट होता है। बिल्कुल, फ्लेवर्स हर कोई कुछ माइल्ड पसंद करते हैं, कुछ स्पाइसी पसंद करते हैं, और हम जैसे फूड बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता है हमारे कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग कस्टमाइज ऑर्डर्स डिमांड करते हैं, तो हमें वो हर चीज़ बैलेंस और जब भी तो हम होम शेफ के पीछे हर कोई लगा हुआ होता है कि भाई क्योंकि उनको पता है कि ये कस्टमाइज कर देंगे, अदरवाइज हम कहीं भी जाते हैं तो वो कस्टमाइज नहीं होता उनका। रेस्टोरेंट में अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं वो इनका एक फ्लेवर एक रेशियो फिक्स होता है, वो वही आपको मिलता है, लेकिन होम शेफ्स के पास आपको ये कि आपको वैरायटी मिल जाती है, आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये बस हमने इसको इस तरह से मैरिनेट कर दिया, इसको हम 10 to 15 मिनट्स इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद जो है हम अपने स्क्यूवर्स में जो हमारे स्क्यूवर्स हैं इसके अंदर इन्हें लगाएंगे, ठीक है, और हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, एग वॉश लगा के हम कोट करके हम फ्राई कर लेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। और बताएं आगे नेक्स्ट स्टेप। एग में जब तक आपको बीट कर दूं, एग हम बीट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे अंडे के अंदर, और इसमें भी हल्की सी हम फ्लेवर सीजनिंग ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत कितना करना है, धनिया पाउडर इसके बस इसको हम अच्छे से बीट करें। मैं वैसे अपनी गेस्ट शेफ की ना थोड़ी थोड़ी हेल्प करती हूँ, डजंट मीन कि जब मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं अपनी शेफ्स की हेल्प कर देती हूँ, है ना शेफ? कर रही हूँ ना मैं आपकी हेल्प? और मेरी तो बहुत ऑनर की बात है कि सफ़ा मेरे साथ काम करिए, मुझे मौका मिला है सफ़ा के साथ काम करने का, तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना ऐसे, जी एग्जैक्टली हमारा, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इतना इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ खड़ू के काम करूँ। नहीं यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू जो आप हमारे कहने पर आ गई, वरना इफ्तार के इस मौके पर और समझ लें कि ये वो टाइम होता है जब मोमन फैमिली के साथ बिजी होता है बंदा और नहीं हाजिर हो सकता, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप एक कॉल करें और वो हाजिर हो जाते हैं, बस वो यही में से बस यही था कि सफ़ा ने बुलाया तो भाई जाना है। ये हमने एग के अंदर सॉल्ट डाला है, सफ़ा हमने डाला ब्लैक पेपर डाला है, ठीक है, हम चिकन पाउडर डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, ये हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इसके अंदर ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं, अच्छा इसको हम स्टिक को इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है, मुझे ग्लव्स दे दीजिए। अच्छा, आप इसके अंदर योगर्ट भी 1 स्पून योगर्ट भी डाल सकते हैं, उससे और ये टेंडर हो जाएगी और बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर। अच्छा शेफ महविश, अगर हम इसे मैरिनेट करके रखना चाहें तो हम इसे मैरिनेट करके भी रख सकते हैं? मैरिनेट करके आप स्टिक में लगा के पूरा इसको सब ब्रेड क्रम्ब लगा के एग लगा के आप जिप लॉक करें और इसको फ्रीजर में रख दें। ओके, और बस आपने इफ्तार से पहले कोई भी गेस्ट आते हैं आपने निकाला और फ्राई कर लिया। अच्छा, मैं जो एक चीज सोच रही थी कि अगर हम लंच बॉक्सेस के लिए अगर इसे बना के रखना चाहें तो बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये जबरदस्त, तो बच्चों के लिए खासकर बच्चे बहुत चूजी होते हैं, आपको बिल्कुल सही बात है, तो उस हवाले से तो ये बहुत अच्छा। अब सिंपल हम इसके अंदर भी सेम वही सीजनिंग ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो फिर एक फ्लेवर आएगा। अगर हम किसी चीज में कोई चीज कम हो जाती है ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। और वैसे भी जब हम ब्रेड क्रम्ब के साथ किसी भी डिश को कोट कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे पता अगर हम सीजनिंग ऐड नहीं करेंगे तो ऑलरेडी माइल्ड की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल, चाहे फिर हमारे यहाँ पर कितनी भी अच्छी मैरिनेशन क्यों ना हो, लेकिन वो बात नहीं आती। ठीक है, वो सिंपल हमने पेपर डाला है इसके अंदर, हमने जो है वो डाला है अपना चिकन पाउडर, इसमें मैं थोड़ा सा वो डाल रही हूँ, क्या नाम है, टिक्का मसाला। अच्छा होता है इसमें क्या होता है, मैंने अगर आपके पास व्हाइट क्रम्स हैं तो ठीक है, अगर व्हाइट मेरे पास रेड थी तो मैं रेड लिया, अगर आपके पास व्हाइट क्रम यूज करें तो एग में आप थोड़ा सा जो है ना वो फूड कलर ऐड कर लें, हल्का सा कलर देने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ होती है उनकी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए ना, वो चीज देख के एक होता है कि भाई अब तो खाना है। वैसे भी खाने की जो है वो प्रेजेंटेशन, उसका जो कलर, उसका टेक्सचर बहुत मायने रखता है। टेस्ट जब बंदा तभी उसकी तरफ जाता है जब जो है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो और उसकी जो है वो शक्ल अच्छी लग रही होगी, तभी उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ेगा, वरना वो शक्ल से अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आता। टेस्ट करना है इसे। ये देखिए हमने इस तरह से इसको लगा लिए, ठीक है, हम 3-4। अच्छा, मैं इसको साथ साथ ऑयल भी रख दूं? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो है ऑयल भी जब तक गर्म हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ही आई थिंक इसे फ्राई करेंगे। जी बिल्कुल।
अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है पहले हम क्रम्स लगाएंगे फिर हम अंडा लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है हम कोई भी चीज़ इस टाइप की बनाते हैं तो पहले हम अंडे में एग में डिप करते हैं ना, लेकिन हम अभी इसमें क्या करेंगे पहले क्रम्स लगाएंगे फिर अंडा लगाएंगे, देन हम इसको फ्राई करेंगे। ओके, तो जो आपने बेकरी स्टाइल इसका नाम दिया है, तो वो बेकरी पे जो मिलता है उसके बाहर जो है कोट आ रहा होता है, बिल्कुल उसकी वजह यही है ना, इसी वजह से आती है। चलिए जी नाजरीन, अभी जो है वो पैन के अंदर मैं अपना अजवा कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ फॉर द फ्राइंग। ये काम मैंने अपने तमाम गेस्ट से जो अपने जिम्मे लिया हुआ है, ये काम मैं करूंगी ताकि हम बोलेंगे सफा नहीं भी आज कुछ काम ऐसा लगना चाहिए ना मैंने कुछ काम किया, कुछ किया खड़े रह के सिर्फ बातें कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही। जब तक हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा और हमारी शेफ जो है वो स्टिक्स भी रेडी कर लेंगी, फिर हम फ्राई की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल है ना शेफ? बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप लोग दही ज़रूर मिलाइएगा, उससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। ठीक है, सही है। एक बहुत क्विक और जल्दी बनने वाली रेसिपी बिल्कुल मुझे लग बिल्कुल, रही है। बहुत 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 जल्दी बनती है। अगर मैरिनेट किया हुआ होगा आपका तो फिर तो आपने फौरन ही बस इसको करना है। और बिल्कुल, अच्छा मैरिनेट हुए हुए जब होंगे ना तो आप देखिएगा उसका टेस्ट ही अलग आएगा। 15 to हाफ आवर था आपने, चिकन है और ऑलरेडी हमने इसके अंदर गलावट एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी चिकन की कोई भी इस तरह की मैरिनेशन वाली चीज होती है तो उसको हम मैरिनेट करके रखते हैं ताकि जो है वो चिकन उसके अंदर सारे अपने फ्लेवर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, वरना जब वो बहुत से चिकन के आइटम आपने देखा होगा खाते हैं तो वो रूखा सा महसूस हो रहा होता है, बिल्कुल फ्लेवर अंदर तक नहीं जाता। बिल्कुल, आई थिंक आप शायद दही के लिए भी इसीलिए कह रही हैं क्योंकि दही डालने से होगा तो फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत अच्छा एक टैंकी सा भी इसमें टेस्ट आता है और बहुत ज्यादा जो है ना जूसी होगी अंदर से। जबकि थाई की नहीं लिए हैं, ब्रेस्ट पीस हैं, तो वो भी इतने सॉफ्ट और टेंडर होंगे कि आपको खुद मतलब खाने में मजा आएगा। एक चीज होती है ना वो चुई हो जाती है, वो चीज नहीं होगी, टेंडर और अच्छा से एक फ्लेवर आएगा। बिल्कुल सही। कोट हो गए, बस हम इसको एग में हम डिप करेंगे और फ्राई करेंगे इसको। आप एक स्टार्ट लें, फिर इसके बाद जो है हम ब्रेक ले लेंगे। बिल्कुल, ताकि ब्रेक से तक वापसी आएंगे तो हमारी जो है ये फ्राई हो जाएंगी। एक हम ऐड करते हुए आई थिंक हम बोल को चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर डिप नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा है जी। सही है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक, या आप करेंगी? हम ब्रेक भी डालना है, ब्रेक कर दें हम इसमें। ठीक है, एक आप करते हुए चले जाते हैं ब्रेक पे। हम पानी कट एक काम करें, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। हमारी मैरीन बाजी की टिप है, हमारी शेफ मैरीन ने हमें एक टिप बताई थी और उस टिप को जो है वो आज हम यूज़ भी कर रहे हैं। जो सीखा है उस पर अमल भी तो करना है ना। अच्छा, सॉल्ट का एक और चीज़ है उनके टिप पे, मैं ये भी कहूँगी कि जो भी फ्राइंग चीज़ें होती हैं, जो होता है ना आपका चीज़ों में तेल बहुत ज़्यादा अंदर होता है और जब आप बाहर निकालते हैं तो तेल बह रहा होता है, या रोल समोसे जो होते हैं ना उसे फ्राई करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोगों का ऑयल बह रहा होता है या वो बहुत ज़्यादा ऑयल पी रहा होता है। आप इसमें जब सॉल्ट डाल देंगे ना तो ये भी एक टिप है कि आपके वो समोसे रोल के अंदर ऑयल नहीं होगा। चलिए जी व्यूअर्स, आपके पास 2 टिप्स भी आ गई। जब तक आप उस टिप को नोट डाउन कीजिए, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे जब तक हमारी जो है वो स्टिक हमारी शेफ महविश फ्राई कर रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द मेमन टीवी HD। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट, मिलेनियम मॉल से 2 मिनट,
और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप. फोन 0311 116648. Samsung Group presents Samsung Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Samsung Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक. अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति. वेलकम बैक नाजरीन. ये देखिए जबरदस्ती फ्राई हो गई हैं. हम स्टोव को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर दूं. बिल्कुल जी, यहीं पे ऐसे रख दूं. फिर आपने हिसाब से जो है उसको सेट कर लीजिए. उसका कलर देखिए इतना जबरदस्त सा आया है. बिल्कुल. आई थिंक जो आपने ऑरेंज क्रम्स का जिक्र किया वो उसी वजह से किया ना. और अगर आप व्हाइट क्रम्स कर रहे हैं तो हमने वही कलर फूड कलर ऐड कर देना है. ठीक है. अब हम जा रहे हैं अपनी ड्रिंक की तरफ. सही है. तो आप यहाँ पे ब्लेंडर चाहिए होगा. ब्लेंडर चाहिए मुझे. ठीक है, ले लीजिएगा ब्लेंडर. सिंपल हम ब्लेंडर में ये हमने लिए हुए 5 से 6 खजूर है हमारे. ठीक है. ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं. इसमें हम 3 से 4 काजू डाल रहे हैं. सही. 3 से 4 हम बादाम डाल रहे हैं. ओके. ठीक है. बस हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं. हम इसके अंदर कोई भी चीनी वगैरह नहीं डाल रहे. सही, क्योंकि हमारी जो है वो खजूरें ऑलरेडी मीठी हैं. बिल्कुल सही. ये हो गया. अब हम इसको सिंपल ग्राइंड कर लेंगे. इसी तरीके से हम इंजीर का भी बना सकते हैं. सेम इसी तरीके से. हो गया. जी ये हो गया. ठीक है. इसको आप इसे ग्लासेस में निकाल लीजिए. और कितनी क्विक और हेल्दी में ख्याल में ये स्मूदी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है. बिल्कुल. तो शेफ महविश, आपको जो है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दी मेमन टीवी एचडी पर आज आकर कैसा लगा और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्पेशली हमारे सीईओ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप लोगों की टीम माशाल्लाह लग नहीं रहा कि मैं किसी चैनल पे काम कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में काम कर रही हूँ, अपने घर के किचन में काम कर रही हूँ. और जो है मैं आपका, महरीन मोहतन का और जो हमारे सीईओ हैं उनका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, इनवाइट किया और मुझे अपना कलनरी दिखाने का मौका मिला. बिल्कुल. और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम उन चेहरों को लेकर आएँ जो मतलब अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी रेसिपीज़ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर सके, अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सकें और मज़ेदार रेसिपी जो है वो हमें जो है वो इफ्तार के टाइम पे खाने का मौका मिले. और महविश की तो खाने की भाई क्या बात है. आप लोग चाहें तो इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं. इनका अपना पेज है HRH बिस्ट्रो के नाम से. बिल्कुल. इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे और यूट्यूब पे. जी, थैंक यू सो मच शेफ महविश, जो आप हमारे बुलाने पर यहाँ पर आई और अपनी जो है वो रेसिपी हमारे साथ शेयर की. और नाजरीन, आपको उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी. इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. जब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट शेफ सफ़ा काशिफ और मेरी फ्रेंड प्लस गेस्ट शेफ महविश को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे आपसे तो एक नई गेस्ट के साथ, एक नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी HD. फिर
मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक हमारे किचन सेगमेंट से वापसी। और अब इस सेगमेंट में आप सबको इंतज़ार रहता है रहमत है मेहमान में, और आज हमारे इस रहमत है मेहमान के मेहमान जो हैं अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ऐसे गोहर नायाब से मेमन कम्युनिटी को बख्शा हुआ है कि उन्होंने अपनी अव्वलीन, जिसे कहते हैं कि वो जवानी जिसमें कि शायद बहुत कुछ सीखने का वक्त होता है, शायद ये सीख के उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ गए हैं। पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर भी हैं, हमारे करम फरमा भी हैं, हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं, आप उसके चेयरमैन हैं। और अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़, पाक एशिया शिपिंग्स, पाक एशिया फीड्स लाइव स्टॉक और पाक एशिया डेयरी एंड कैटल फार्म। तो यकीन तौर पर इस मशहूर तरीन नाम को सुनकर आप समझ गए होंगे। आज हमारे साथ मोहतरम हुमैर खानानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैर भाई। हुमैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 2 सेगमेंट होते हैं और आगाज़ नौजवान सितारे, जब मैंने आपको देखा तो यकीनन मेरा ख्याल था कि हम नौजवान सितारे में जो आपको सितारा बनाए, हमारा स्टार बनाए आज का, लेकिन रहमत है मेहमान के आप हमारे मेहमान थे, तो ये हमारे लिए और ख़ुशी की बात हो गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस कीमती वक्त को देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आज की गुफ्तगू से हमारे कई नौजवानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारे हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल आपकी इंतहाई फरमाइश पर आज एक बार फिर हमारे साथ जुनैद कासमी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, और आपकी मौजूदगी हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा देती है। तो आइए किसी मुंतखब कलाम के चंद अशार से आगाज़ करते हैं।
गुनाहगारों को या नबी हम गुनाहगारों को सब्ज़ गुंबद हमें दिखा देना या नबी हम गुनाहगारों को अपनी रहमत का आसरा देना उम्मती है तुम्हारे शाहे उमम सब्ज़ गुंबद हमें दिखा देना उम्मती है तुम्हारे शाहे उमम सब्ज़ गुंबद हमें दिखा देना दूर रह कर तुम्हारी चौखट से अश्क आँखों से बहते रहते हैं दूर रह कर तुम्हारी चौखट से अश्क आँखों से बहते रहते हैं आस हम भी लगाए बैठे हैं दीद की प्यास अब बुझा देना खाके तैबा मिले लहद के लिए काली कमली मिले कफन के लिए खाके तैबा मिले लहद काली कमली मिले कफन के लिए वास्ता आपके नवासों का ऐसी किस्मत मेरी बना देना उम्मती है तुम्हारे शाहे उमम सब्ज़ गुंबद हमें दिखा देना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार फिर जुनैद भाई आपने एक माहौल बना दिया हमारे इस स्टूडियो का, हमारी इस नशिस्त का। रहमत है मेहमान की, रहमत है मेहमान और माशाल्लाह रहमतुल आलमीन के भी मेहमान तशरीफ फरमा है। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह पाक माशाल्लाह मेहर भाई उम्र शरीफ पर जा रहे हैं तो दुआ है अल्लाह ताला से कि परवरदिगार आलम हम सबको इस आदत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हर इंसान की आरज़ू होती है, मेरी भी आरज़ू है और यकीनन सबकी आरज़ू यही है कि क्या अब कहाँ जाऊं तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल
پہنچیں گے اور سلام عرض کریں گے، صحن حرم میں بیٹھیں گے، تو اس وقت کی کیفیت کو شاعر نے بیان کرا ہے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال. اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال. اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال. اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال. اے فضا طیبہ کی میرے گرد حلقہ کھینچ کر. اے فضا طیبہ کی میرے گرد حلقہ کھینچ کر. مدت عمر رواں سے عرصۂ گردش نکال. بارگاہ مصطفیٰ میں دل سے آئی صدا. بارگاہ مصطفیٰ میں دل سے آئی صدا. آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال. آپ سب بڑی محبت کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے محبوب سے، اس کے محبوب کے ذکر سے. علی بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، تو یہ شعر وہ سماعت کر رہے ہیں، انہی کی نظر کر رہا ہوں. پیش کر دینا کمر سرمایہ نعت نبی. پیش کر دینا کمر سرمایہ نعت نبی. حشر میں جب حکم ہو لا نامۂ پرسش نکال. اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. حنین بھائی اب آپ سے آغاز کروں گا. حمیر بھائی، اس عمر میں اور پاک ایشیا گروپ آف کمپنیز کے جتنے کام میں دیکھ رہا ہوں، سینٹرک ٹاور ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ شپنگ ایجنسی، ہماری لائیو اسٹاک کی فیڈز ہو گئے، ہمارے پاک ایشیا ڈیری اینڈ کیٹل فارم ہو گیا. الحمدللہ، صد الحمدللہ. میں تو چاہوں گا کہ یہ آغاز کہاں سے ہوا. میں چاہوں گا آج نوجوانوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک ینگسٹر اتنے سارے عوامل کو ساتھ لے کے کیسے چل سکتا ہے. اس پر تو پہلے ہوگی، بعد میں ہوگی بات. پہلے یہ کہ یہ آغاز کیسے ہوتا ہے اس کا. یہ آغاز یہ سب نصیب کی باتیں ہیں. الحمدللہ. ایک فارمیسی کا ہمارا مین کام تھا اور فیملی بزنس، فارمیسی فیکٹری تھی ہماری. اب امپورٹ میں اکثر پرابلمز آتی تھی، شپنگ میں ڈرٹی ڈیمیج چارجز تھے، کافی پرابلم لاجسٹک میں آیا کرتی. تو پرابلم کا سولوشن نکالنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو مینٹین اسی پرابلم کے عادی ہو جائیں گے تو حل نہیں ہے.
تو الحمدللہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ فیملی ہیں. تو سولوشن نکالا, شپنگ کو ہم نے لرن کیا اور شپنگ کمپنی میں نے اسٹارٹ کری. یہ پہلا اسٹارٹ تھا فارمیسی کے بعد. گریٹ. اس وقت میرے پاس امپلائیز زیادہ نہیں تھے, 4-5 ہی تھے. آج ماشاءاللہ. یہ کب کی بات ہے جناب بھائی؟ یہ 2012. ناظرین دیکھ رہے ہیں 2012 کی اس سے آغاز ہو رہا ہے یہاں کا, اور میں نے جو کمپنیاں گنوائی ہیں, جو کام ان کے گنوائے ہیں, یہ پچھلے 12 سالوں کی کارکردگی ہے. سر پلیز کنٹینیو کریں. اور آج ماشاءاللہ پاک ایشیا شپنگ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ملیشیا میں, دبئی میں, چائنا میں, اور اس کے ساتھ ساتھ شپنگ کے علاوہ ہم لوگ اب فیڈ مل میں بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ڈیری فارمنگ میں بھی ہیں, کنسٹرکشن میں بھی ہیں. اور صرف کنٹینر بزنس پاک ایشیا شپنگ صرف کنٹینر میں نہیں ہے. ایک ہماری ایک اور کمپنی جو مس کر گئے ہیں, سی ہاکس ایشیا گلوبل. سی ہاکس, یس بالکل نام سنا, جو ویسل چارٹرنگ کرتی ہے. اور پاکستان میں اب کے پی ڈی جو ہے وہ میکسیمم ویسل ہمارے ہی لگ رہے ہیں. پروجیکٹ کارگو جو آپ کے جو گورنمنٹ ٹینڈرز آ رہے ہیں, بسز ہو گئے یا میونسپلٹی کی جو آ رہی ہیں, وہ سب الحمدللہ ٹینڈرز ہمارے پاس ہی ہیں. اور ایک اچھا ایک ویل نون برانڈ لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں. اور بس نیت صاف ہونی چاہیے, انسان کی منزل پہ آسان ہو جاتی ہے. وہی آپ فوکس رکھیں, بس فوکس رہنا ہے. اور فوکس کی انتہا میں بتاؤں گا یقینی طور پر کہ کوئی 12 سال کے عرصے کے اندر اپنے بزنس میں اور اپنے کاموں میں اور بیک ٹو بیک نئے پروجیکٹس, نئے آئیڈیاز کو پچ کرنے میں اگر آپ کا فوکس آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ فوکس کے ساتھ اپنے مطمئن نظر کو رکھ کر کام کیا تو آپ کو کوئی بھی پیچھے نہیں دھکیل سکتا. اور اس کی زندہ مثال محترم جناب حمیر خانانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں محترم جناب حمیر صاحب سے اس گفتگو کو. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان. رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان. رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان. خوش آمدید اور ویلکم بیک ایک بار پھر رحمت ہے مہمان کے سیگمنٹ میں. اور ہمارے ساتھ محترم حمیر خانانی صاحب موجود ہیں, پاک ایشیا گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین. میں سمجھوں گا میری اس اسٹوڈیو میں ینگسٹ چیئرمین آئے ہیں, اور صرف ینگ ہی نہیں ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور جو مجھے آن پیپر نظر آ رہا ہے یقینی طور پر آن گراؤنڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو ہم بیان نہیں کر پا رہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ میں خود سی ہاکس کو جو بھول گیا, لیکن آپ نے اس کو مجھے یاد دلایا. سر میں سب سے پہلے 1 بائی 1 آپ کی تمام ہی کارکردگی کو دیکھنے کی کوشش کروں. پہلے سینٹرک ٹاور کی طرف آتے ہیں. کیا ہے سینٹرک ٹاور, بتائیے ہمارے لوگوں کو. اور بلڈر اینڈ ڈیولپر نو ڈاؤٹ میمن کمیونٹی میں ایک اگر ٹیکسٹائل کے بعد دیکھا جائے تو یہ ایک وہ صنعت ہے جس میں میمن برادری بہت انٹرسٹ سے اور بڑے نامور لوگ جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کیسے شوق پیدا ہوا اس طرف آنے کا؟ سینٹرک ٹاور بیسیکلی از اے ڈریم پروجیکٹ. ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک تو میرے حساب سے بہت کم ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ ساری فیسلٹیز ایک جگہ موجود ہوتی ہیں. ہمارے پروجیکٹ میں آپ جسٹ لائک
इट्स लाइक कराची क्लब. अब वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक भी होता है, लेडीज़ जिम, मेल जिम और स्विमिंग पूल, जैकुजीज, ये सब चीज़ें हमने अपने एक ही प्रोजेक्ट में दे दी हैं माशाल्लाह. और जस्ट लाइक आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो एक सेपरेट ड्रॉप ऑफ होता है, आपको आते हैं, एक एंट्रेंस लॉबी होती है, वही सारा कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आ रहे हैं सेंट्रिक टावर के अंदर. और आप इसकी ऐड में चेक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, माशाल्लाह आउट ऑफ द वे प्रोजेक्ट है. और जब डिलीवर करेंगे लोगों को तो आइडिया हो ही जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा, बिल्डर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और यकीनी तौर पे आपने इसका पूरा ख्याल रखा होगा, बल्कि कई बड़े बिल्डर्स जो है कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लैक हो जाता है कि बिल्डर की सबसे बड़ी खुसूसियत जो समझी जाती है कि ऑन टाइम डिलीवरी. सेंट्रिक टावर ने इस पर कितना ख्याल रखा है? आप ये भूल रहे हैं कि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं. ग्रेट. सर्विस इंडस्ट्री के अंदर टाइमली डिलीवर डू मैटर्स. इसके बगैर काम नहीं चल सकता. ये काम नहीं चल सकता है. तो हम लोग एक क्वालिटी सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं. हमें इसका अंदाज़ा है इंशाल्लाह 2.5 ईयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा. और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है. अराउंड 246 अपार्टमेंट्स, 246 फिनिशिंग के साथ इंशाल्लाह ताला 2027 मार्च में हम डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह. आपका पिछला सीखा हुआ आपको किसी नए कारोबार में बहुत अच्छे से काम आता है. तो उन्होंने कहा कि हमारे सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं जो इससे पहले हम काम करते रहे, तो सेंट्रिक टावर हमारे लिए नया हो सकता है लेकिन हमारे पिछली की हुई काम जो हैं वो हमारे लिए नए नहीं हैं. तो हम ऑन टाइम डिलीवरी को सबसे पहले मुतमईन नज़र रखा हुआ है. उन्होंने डेट भी दे दी है. ये शायद बहुत बड़ी बात है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई बिल्डर आपसे बात कर रहा हो तो यकीनन इसके पीछे इसकी पूरी तैयारी होती है. सर, मैं फिर दोबारा से पाक एशिया शिपिंग की तरफ आऊँगा. शिपिंग कंपनी यकीनी तौर पर आपका फर्स्ट मैं कहूँगा चाइल्ड था. उसके बाद जो आपके फैमिली लेगेसी से आप निकले, कितनी मुश्किलात आगाज़ में हुई आपको? मैं सिर्फ ये नौजवानों के लिए कि किसी नए स्टार्टअप को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के किसी नए स्टार्टअप की तरफ जाना कितना मुश्किल होता है? लाइफ में कोई चीज़ ईजी वे तो होता नहीं है, नो डाउट. ठीक है, शॉर्टकट कोई प्रॉब्लम्स तो आती हैं. अगर शॉर्टकट है तो भी लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है. शॉर्टकट है तो शॉर्ट टर्म है. क्या बात है. ठीक है, प्रॉब्लम्स बगैर लॉजिस्टिक तो मैं कह सकता हूँ पूरा 24 आवर प्रॉब्लम्स है. और स्ट्रेस मैनेजमेंट ही पूरा हमारा सिखाया गया है. तो अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो आप बिजनेसमैन नहीं है. सही है. और प्रॉब्लम से भागना भी कोई हल नहीं है. तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम लें. सबसे पहले, सबसे जो बेस है ना, अल्लाह और उसकी रसूल की रस्सी को मजबूत से थाम लें और अल्लाह से कारोबार करना सीखें. जब आप अल्लाह से कारोबार करेंगे तो कोई कारोबार, कोई चीज़ मुश्किल होगी ही नहीं. अच्छा, प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन भी वहीं से आ रहा होगा. आप बाबा रिपीट कर रहे हैं कि मेरी उम्र छोटी है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम गुलाम रसूल हैं. तो जो गुलाम रसूल होगा ना और अल्लाह के ताला की तरफ हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके 10 कदम आ गया. तो कोई भी बिजनेस, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन तब कामयाब तभी नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह और उसकी रसूल की रस्सी को मजबूती थामना नहीं लेता. और मैं कहता हूँ कि कोई भी काम करें, अच्छा करें और साफ़ सुथरा करें, हलाल रिस्क हो, कोई भी काम हो हलाल हो और जायज़ हो, और उसमें फिर बरकत होनी ही होनी है. अगर आप गलत कामों में जाएंगे, इजी वे फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर प्रॉब्लम आएंगी. तो शिपिंग एजेंसी का, शिपिंग कंपनी का आगाज़ जो है वो इस तरह से हुआ जैसे कहते हैं कि इजीली वेक में हुआ. मैं वही कहना चाहता कि थोड़ी सी मुश्किलात किसी नए काम में हुई या नहीं हुई? मुश्किलात तो बिल्कुल हुई हैं. और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ओह ग्रेट. शिपिंग कंपनीज की बात करें, कंपटीशन तो बगैर तो आप यहाँ काम ही नहीं है. मेरे हिसाब से बहुत सारा शिपिंग एजेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं. लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि जितने भी मल्टी नेशनल से हमारा जो फोकस हुआ था वो रेट्स के ऊपर था. तो इंटरनेशनली भी जब मैंने हेड ऑफिस खोली पाकिस्तान में, तो ऑफिस मलेशिया में पहले खोल ली. मलेशिया में खोलने से फ़ायदा मुझे ये हो गया कि मैं सिंगापुर से करीब हो गया. ग्रेट. और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं शिपिंग कंपनी के वो सिंगापुर में, तो उनसे मेरा रिलेशन बहुत ऐसा हो गया जैसे आप और हम लोग बैठे हुए ना, ऐसे मेरी से दोस्ती. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. तो सबसे पहले मेरा ऑफिस 2012 में ही मैं मलेशिया में खोल चुका था. तो वहाँ से बैठ के मैंने सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड, वियतनाम को मैंने कंट्रोल कर लिया. और वहाँ के जो इंटरनेशनल सप्लायर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट से, टेंडर्स से जब मुझे वो मिल चुके थे, तो पाकिस्तानी इम्पोर्टर जो CFI टर्म पे काम कर रहे थे, उनकी सारी शिपें मेरे पास आना शुरू हो गई.
اور سارے کسٹمرس کے پاس جانا نہیں پڑا, وہ سارے کسٹمر خود چل کے میرے پاس آنا شروع ہو گیا. کیا بات ہے, اور ماشاءاللہ. ایسے چلتے چلتے ماشاءاللہ پوری مارکیٹ میں پاک ایشیا شپنگ ایک برانڈ نیم بن چکا ہے الحمدللہ. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملٹی نیشنل پاک ایشیا شپنگ کو نہیں جانتا ہوں. آپ نام لیں, یونیلیور کا لیں, آپ کولگیٹ کا لیں, آپ کوئی بھی کیمیکلز ہوں, آپ کی مشینریز ہوں, آپ کا ایروسول ہو, ایوری بڈی از اویئر آف پاک ایشیا شپنگ. اور ہم لوگ مارکیٹ کیپچر کر کے بیٹھے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ کہ کتنی روانی کے ساتھ اپنے کام کو سمجھتے ہوئے اور کہاں کہاں کن کن کوچوں سے دریاؤں سے گزرتے ہوئے کتنی بآسانی سے آج یہ فرما رہے ہیں. لیکن دوستوں میں پھر بتاتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. شاید ہو سکتا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث حمیر جو ہے وہ ہمیں وہ تمام باریکیاں نہ بتا پا رہے ہوں. یہ آسان نہیں ہے. ہاں آسان تب ہے کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ بڑی زبردست بات کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. بابرکت مہینے میں جس انداز سے میرا یہ نوجوان ساتھی بات کر رہا ہے بہت دل خوش ہو رہا ہے, اور جس انداز سے انہوں نے عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے یہ شاید ہمارے دلوں کو اور بھی منور کر رہا ہے. کیٹ ڈیری اینڈ کیٹل فارم ایک ایمرجنگ, خاص طور پہ میمن کمیونٹی, اب سے کوئی 6-8 سال 10 سال پہلے ہم بہت کم نام سنا کرتے تھے, بلکہ شاید ہی شاہد و نادری کوئی ہو. لیکن اب میں نے دیکھا خود ہمارے اپنے بھی مہمان میران کیٹل فارم اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جان پہچان والے جو کیٹل فارمنگ کا حصہ بنے. کیا یہ جانوروں سے شوق جو بقرعید میں پیدا ہوتا ہے یہ اس کا شاخسانہ تھا, یہ بھی ایک لیگیسی چل رہی ہے؟ آپ جب کیٹل فارم کا نام لیں, کیٹل فارمنگ کی بات کریں اور ڈیلفا کا نام نہیں آئے تو بات ادھوری ہو جائے گی. بالکل صحیح. آپ ڈیلفا میں حارث مٹھانی صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان سب کو, یہاں تک فیملی کو, آپ نے بھی ایکسپو سینٹر میں دیکھا ہوگا بالکل صحیح کہ بچہ ماشاءاللہ ان کو سپر ہائی وے جانے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, فارم جانے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. اور کراچی والوں کا جو دل ہے نا وہ شہنشاہ والا ہے, وہ ایک اعلیٰ نسل کا کیٹل جانور بھی ہے, ڈیری کا. میں آپ کے ہماری جو میمن کمیونٹی بہت زیادہ ڈیری میں آ چکی ہے بالکل صحیح, کیونکہ کیش کام ہے, ادھار نہیں. ہم ڈرتے ہیں ادھار سے آج کل لوگ, آپ کو سب پتہ ہے بالکل حالات کے مطابق. تو ڈیری فارمرز بہت زیادہ سپر ہائی وے پہ آ چکے ہیں اور ڈیلفا بہت سپورٹ کر رہا ہے ان کیٹل کو بھی اور ڈیری فارمرز کو بھی. تو ان کے لیے ایک اچھی فیڈ بنانا بھی ایک طاقت سے نا. جب ہم لوگ خود ہی ڈیری فارمنگ میں تھے ہمیں اس کا پرابلم کا آئیڈیا تھا. آپ کو میں نے بتایا کہ ہر پرابلم کا سولوشن میں ہم لوگ خود ہی نکال لیتے ہیں اور ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. صحیح ماشاءاللہ. ہم لوگ خود ہی ایکسپورٹر ہیں ملیشیا کے اندر, خود ہی کراچی میں امپورٹر ہیں جو خود فیڈ مل مینوفیکچرنگ ہیں ہم لوگ, اور اس کو ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے خود ہی ہم ڈیری فارمر بھی ہیں. اور اسی کو چیک کرتے ہوئے ڈیلفا کے ساتھ مل کے ہم پورے ڈیری فارمر جو کراچی میں ہیں, جو کیٹل فارمرز ہیں, ڈیری فارمرز ہیں, فیڈ مل ہیں پنجاب سائڈ پہ, اس کو ہمارا رو میٹیریل بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ, اور ہماری اپنی کیٹل فیڈ بھی جا رہی ہے جو پاک ایشیا کے نام سے ہی ہے. اور سب سے اچھی بات, جب ڈیری فارمر سے کاؤ سے دودھ نکل جاتا ہے جی تو دودھ بیچنا بھی ایک ٹاسک ہے, اس پہ بھی ہم لوگ کسی کے ڈپینڈنٹ ہیں. پاک ایشیا ملک آنر بھی ہمارا خود کا ہے. کیا بات ہے. ہماری ملک شاپ بھی خود کی ہے. ہم فرام اینڈ ٹو اینڈ ہم لوگ کام ہم خود ہی کرتے ہیں, کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے ہماری. کیا بات ہے. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے کیسے سولوشن پرووائڈرز جو ہے نا وہ اپنے ہی کام کا نیا سولوشن پیش کرتے ہیں, اور جس انداز سے یہ تیزی سے الحمدللہ پاک ایشیا گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ اپنی شاخیں بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تو وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان پاک ایشیا ہی کے توسط سے اور نوجوانوں کے لیے بھی موٹیویشن بنے گا, اور کئی ایسے شعبے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم پاک ایشیا کا نام ضرور سننے والے ہیں آپ کی سربراہی میں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, نوجوان بڑا مایوس ہو جاتا ہے, ہماری موجودہ ڈفرینٹ قسم کی کنڈیشنز کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے نوجوانوں سے کہ کتنا پوٹینشیل ہے ہماری اس سرزمین میں, اور اگر اس سے جڑے رہیں اور نیک نیتی کے ساتھ جس کا ذکر آپ نے بار بار کیا ہے تو میں ایک بات بولوں گا, مایوسی کفر ہے. بالکل صحیح, یہ دماغ میں بٹھا لیں. اور ہمارے جو نوجوان جب ملک سے باہر جائیں گے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا پاکستان کیا ہے, کیونکہ میں زیادہ اوورسیز ہوتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ پاکستان جیسا کوئی ملک دنیا میں ہے ہی نہیں. جو بزنس جو پروفٹ مارجن پاکستان میں جتنا ایسا کہیں بھی نہیں ہے. آپ بولتے ہیں ہمیں یو ایس جانا ہے, یورپ جانا ہے, اب وہاں جاؤ تو صحیح, وہاں جو لوگ کام کریں ان سے پوچھے تو صحیح, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. آپ کو یہاں ہر چیز بیٹھ کے مل رہی ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. نا شکری اچھی بات نہیں ہے, سب بہتری ہوگی.
پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ. شاید اس رمضان ٹرانسمیشن میں کئی بار اس شعر کو پڑھ چکا ہوں اور نو ڈاؤٹ اگر اس نقطے پر جس کا ذکر حمیر نے کیا اس پہ اگر یہ شعر نہ پڑھا جائے تو کم رہے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اور انشاءاللہ ہم بہت آگے جانے والے ہیں. سر جس انداز سے آپ نے آغاز کیا پاک ایشیا کہ شپنگ سے اور اس کے بعد پہ جس طرح سے آپ نے شاخیں بڑھائی ہیں, ہماری بھی پوری کوشش ہے, علی کی بھی کم و بیش, علی گوڈل کی بھی یہی کاوشیں اور کوششیں تھیں. دی مومنٹ ٹی وی آج نہ صرف آپ کے ڈیلفا کے ساتھ تو جس طرح سے جڑا رہا وہ آپ جانتے ہی ہیں ہماری کارکردگی کو. علی بھی کم از کم ون مین آرمی میں کہوں گا, میرا خیال ہے کہ آپ میں علی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ایک ہی مشابہت ہے, ایک ہی طرح سے ون مین آرمی کی طرح دنیا میں کام کرنے کی آپ کی جستجو ہے. کیسے دیکھتے ہیں دی مومنٹ ٹی وی کی اس کوشش کو اور علی کی کاوشوں کو؟ علی بھائی کا جو جذبہ ہے میں نے ایسے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. مومنٹ ٹی وی نے جب ہمارا ایک پروجیکٹ سینٹرک ٹاور کا جب شان شبان ایونٹ ہوا تھا, ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوا تھا, اور جس طرح سے کور کیا تھا اور جس طرح سے ٹیم آئی ہوئی تھی اور جتنا ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے, جسٹ لائک ان کا اپنا ایک ایونٹ ہوا ہوا ہے. سب سے زیادہ کہ اون کرتے ہیں, اپنا سمجھتے ہیں, اور یہی چیز جب معنی رکھتی ہے کہ انسان کے لیے کہ یار بندہ ہر چیز کو, ایک مہمان کو, ایک کوئی بھی ایونٹ کو, کسٹمر کو جب اپنا سمجھتا ہے, اون کرتا ہے, تو وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور میں فرینکلی اسپیکنگ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مومنٹ ٹی وی آگے جا کے ابھی بھی بہت گرو کر چکا ہے, اور ان فیوچر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کراچی میں نہیں رہے گا, یہ انٹرنیشنلی جائے گا انشاءاللہ. اور پاکستان نیشن وائڈ تو کور کر ہی رہا ہے, الحمدللہ یہ انٹرنیشنل ضرور جائے گا اور آن ایئر بھی جائے گا. اور جسٹ لائک جب اے آر وائی ہیں, یہ کوئی ہر کسی کی اسٹارٹنگ شروعات سے ہوتی ہے, میری بھی اسٹارٹنگ شروعات سے چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے. صحیح. میں نے یہ جیسے اسٹارٹنگ ہے اور یہ بہت آگے جانے والا آدمی ہے, اور یہ بہت پوٹینشیل ہے, اس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. جب بندہ اسے ملے گا تو بتائے گا کہ بندہ کس طرح کا. ناظرین کرام, یہ جب ایک نوجوان دوسرے نوجوان کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے کچھ رائے قائم کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ ہمارے اپنے لیے بھی اور ہمارے اس ادارے کے لیے بھی اور ہمارے سی او صاحب کے لیے بھی یقینی طور پر بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کی امیدوں پر پورا اتر سکیں, اور جیسے کہ کہا کہ ہم صرف کور نہیں کرتے, ہم اون کرتے ہیں. جو بھی پروجیکٹ ہمیں ملتا ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں, اس پر نہ صرف اس کو کور کر کے بلکہ وہاں کے سارے اگلے اور پچھلے عوامل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے ہمارے تجربات کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری پہلی اور آخری کوشش رہتی ہے. بہت شکریہ عمیر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج کی شب میں. اور ناظرین کرام, اب ہماری اس رحمت مہمان کی نشست کا اختتام ہونے جا رہا ہے, اور یقینی طور پر ایک خوبصورت کلام کے ساتھ, چند اشعار کے ساتھ اگر یہ اختتام ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا. کہ میں مدینے چلا, 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 پھر کرم ہو گیا, پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, لاج رکھنا خدا, لاج رکھنا خدا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. وہ عہد کی زمین کہ جس کے اندر مقیم, ہم سب کو جانا نصیب فرمایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے حاضر دیا کریں حضور کی چچا کی بارگاہ میں, جن سے آپ نے بڑا پیار فرمایا, حضرت امیر حمزہ. علی بھائی بڑی محبت کرتے ہیں اور اکثر جب یہاں ہوتے ہیں تو اس شعر کی فرمائش بھی کرتے ہیں, تو اسی زاویے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ عہد کی زمین جس کے اندر مکی, وہ عہد کی زمین جس کے اندر مکی, میرے حمزہ پیا, میرے
میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عمر ذرا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. آپ نے بھی یقیناً حضور کی بارگاہ دیکھی اور آپ بھی عمر بھائی آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی حضور کی بارگاہ. اللہ آپ کو ہمیں ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے. علی بھائی جب کعبۃ اللہ میں انسان پہلی مرتبہ پہنچتا ہے اور نظر پڑتی ہے کعبے کے حسین منظر پر تو جو کیفیت ہوتی ہے نا, ایک شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا. بڑا خوبصورت کلام ہے اور وہ منظر یاد آ رہا ہے, آج مجھے بھی یاد آ رہا ہے. دعا کریں رمضان مبارک کے مہینے کے صدقے اللہ مجھے بھی وہ در دیکھنا نصیب فرمائے. تو میں اسی زاویے سے رہتے ہوئے یہ کلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. خوشاں وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشاں وہ دن حرم اور اس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا آغاز کیا, چنا تھا اس کلام کو کہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا, مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں
کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا زبان خاموش تھی دل میں پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان رب کی نعمت ہے رمضان رب کی نعمت ہے رمضان 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 رب کی نعمت ہے رمضان 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 رب کی نعمت ہے